پیرنٹس کی یہ پریشانی بھی ہے۔ اکثر بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے کم گھل ملتے ہیں، ان سے محبت اور اخلاق سے بہت کم پیش آتے ہیں، لیکن اس کے برعکس دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے اور جان پہچان کے لوگوں سے اتنے محبت سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ چیز اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہے آج اس سوشل میڈیا کے دور میں اور موبائلوں کا جس طرح سے دور ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل نظر آتا ہے، ہر کوئی سیلفی لیتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہر کوئی چیٹنگ میں فلاں چیزوں میں سوشل میڈیا اور موبائل سے جڑا ہوا ہے۔ آج کے اس دور میں ہم اپنے بچوں کو کیسی تربیت کریں؟ والدین اکثر پریشان رہتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں والدین کی جو فکر ہے تو اس کو کس طرح، اور اکثر والدین خواہش کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے ایکشن پلان نہیں ہے۔ بھئی ہم خواہش کرتے ہیں میرا بیٹا حافظ بنے، اس کے لیے کیا ایکشن پلان ہے؟ میرا بیٹا نمازی بنے، ایکشن پلان کیا ہے؟ میرا بیٹا اچھا بنے، اس کے لیے ایکشن پلان کیا ہے؟ اکثر ماں باپ کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ؟ بس ایسا بولے رزلٹ نظر آنا۔ ایسا ہم نے کہا بیٹا نماز پڑھو، نماز پڑھنا شروع کر دینا، ایسے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ چھوڑ دینا۔ ہم بہت جلد رزلٹ کی امید رکھ رہے ہیں۔ تو 12 سال سے پہلے جو بچے کا ذہن ہوتا ہے نا، یہ خالی وائٹ پیپر کی طرح ہوتا ہے، بالکل خالی دماغ رہتا ہے اس کا۔ جو آیتیں، جو حدیثیں، جو دعائیں، جو آداب سکھاؤ، پوری طرح اس کے دماغ میں بیٹھ دے رہتے ہیں۔ یہ بچے ماں سے قریب ہوتے ہیں، اسکول کو جانے سے پہلے ماں کے پاس، اسکول کو آنے کے بعد ماں کے پاس، چھٹی ہے تو ماں کے پاس، رات میں ماں کے پاس، دن میں ماں کے پاس۔ تو یہ ماں ایسے موقع پر 80% کا رول نبھانا ہوگا اس کر رہے ہم لوگ کہ بھائی ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا۔ گھر میں دین نظر آنا، گھر میں بیوی دعا کرتے ہوئے نظر آنا، بچوں کے حق میں دعا کرنا بیوی، شوہر کے حق میں دعا کرنا بیوی، اس کی کمائی کے سلسلے میں، اس کے دین کے سلسلے میں اگر بیوی دعا کرے نا، انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہمارا گھر بدل سکتا ہے۔ بالکل ہم آؤٹ سورسنگ کرنا چاہتے ہیں نا، دیٹ از پرابلم دوست۔ عربی پڑھو اچھی ہو جاتے، قرآن پڑھو اچھے ہو جاتے، مطلب اس کو جلسے میں لے کر جو اچھے نہیں ہو سکتا، اس کو دین گھر میں نظر آنا، عمل کرتے ہوئے نظر آنا، باپ اذان ہوتے مسجد کو جانے والا نظر آنا، اس گھر میں آئے سلام کرتے ہوئے نظر آنا، بیٹوں کو سلام کرنا۔ اب بیٹا جو ہے پانی لا کے دیا باپ کو، جزاک اللہ بیٹا۔ کہ مسجد مکتب کا سسٹم بہت امپورٹنٹ، مکتب ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ میں گزارش کروں گا جتنے بھی مساجد کے متولی ہیں وہ سارے کے سارے پلیز آپ لوگ مکتب کا انتظام کریں۔ میرے گھر والے دیکھتے ہیں، میرا مہاراجہ بیڈ میں دیکھتا ہوں، میرے گھر والے دیکھتے ہیں، سمجھے آپ؟ لوگ دنیا نہیں دیکھتی لیکن دنیا میرے بیٹے کو دیکھ، جو چیز دنیا کو نظر آتی اس سے ہم بخیلی کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ہی دیکھ رہا ہوں میرا گھر، سمجھا؟ اس پہ میں خرچ کر رہا ہوں، اس پہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو بچوں کے دوستوں پہ خرچ کرو، دعوت دو، گھر پہ بلاؤ، سمجھ میں نہیں آ پھر بلاؤ ان کو، پھر نہیں آ پھر بلاؤ ان کو، سمجھا؟ آپ کسی اور مقام پہ لے کر جاؤ، بچوں کو لے کے، دوستوں کو لے کے، وہاں بیٹھ کے ان سے باتیں کرو کہ اگر آپ کے بچوں کے دوست اچھے ہیں کنٹینیو کراؤ، اگر اچھے نہیں ہیں دوستی کو کٹ آف کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فضل الرحمان بن عبدالرزاق عمری شہبادی آپ تمام کا ہمارے آج کے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ فیا اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے، اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان ہیں فضیلت الشیخ نور الدین عمری حفظ اللہ، جو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ماشاءاللہ کافی آپ کی مہارت ہے، اور آپ نے ان کے کافی ویڈیوز وغیرہ بھی سنے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم والدین کے وہ سوالات جن کو لے کر والدین بہت ہی پریشان رہتے ہیں، انشاءاللہ ہم شیخ سے وہ سوالات کریں گے، اور شیخ انشاءاللہ ہمیں پورے تشبیہ بخش جواب ہمیں دیں گے انشاءاللہ، جس سے والدین مطمئن ہو سکے۔ میں ہماری جمعیت کے اس اسٹوڈیو میں شیخ محترم کا بھی دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں۔ فیا اہلاً و سہلاً مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ہمارے آج کے اس پروگرام میں اور ہمارے اس اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ تشریف لائے، اللہ صحت میں، عمر میں، ہر لحاظ سے خیر و برکت سے آپ کو نوازے، آمین یا رب۔ شیخ، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہمارا یہ پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے میں مناسب سمجھوں گا کہ آپ کا مختصر آپ کا تعارف، کیونکہ بہت سارے ہمارے ناظرین وہ بھی ہیں جو آپ کو پہلی بار ہمارے اس اسٹوڈیو کے ذریعے سے ملاقات کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان کے سامنے آپ کا تعارف آئے۔ بارک اللہ فیکم۔
الحمدللہ حامدن و مصلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام نور الدین عمری ہے۔ میری فراغت جامعہ دارالسلام عمر آباد سے 99 میری فراغت ہوئی۔ فراغت کے بعد میں نے حیدرآباد میں ایم اے ان عربکس جو ہے کمپلیٹ کیا، ایم فل ان عربک کمپلیٹ کیا، پھر اردو سے ایم اے میں نے کمپلیٹ کیا۔ وہاں پر کالجز میں نے جو ہے تدریسی کام انجام دیا، مدرس میں نے پڑھایا، اور فی الوقت میں جو کام کر رہا ہوں وہ اسکول کا ڈائریکٹر ہوں۔ اور میرا جو کام ہے، جو میرا پیشن ہے، جو میرا فیلڈ ہے، اور جو میری لائف کا ایک گول ہے، وہ بچوں کی تربیہ ہے۔ یعنی میں نے بچوں کو جب سے میں 20-25 سال سے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، اس پڑھائی کے دوران میں نے محسوس کیا ہے کہ آج ہم لوگ اپنے بچوں کو تعلیم بہت دے رہے ہیں۔ آج کے بچوں کا پرابلم تعلیم نہیں ہے، آج کے بچوں کا پرابلم تربیہ ہے۔ آج جتنے بھی پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، شیخ ہمارا بچہ جلدی نہیں سوتا، جلدی نہیں اٹھتا، فون یوز کرتا، گاڑی یوز کرتا، ضد کرتا، لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، نہیں پڑھتا، یہ جتنے پرابلمس ہیں یہ پوری پرابلمس تعلیم کے نہیں، تربیہ کے۔ تو میں نے اپنا لائف کا ایک گول سیٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں مرے دم تک انشاءاللہ تربیہ پہ کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، اللہ جزائے خیر دے شیخ آپ کو۔ آمین۔ اور آپ نے وہ گول سیٹ کیا ہے جس کی آج دنیا کے تمام پیرنٹس کو ضرورت ہے، اور بچوں کے لیے بھی بہت ضرورت۔ شیخ ہم شروعات کرتے ہیں ہمارے سوالات کی۔ سب سے پہلے میں شیخ محترم سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ والدین اکثر یہ پریشان رہتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں۔ تو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں والدین کی جو فکر ہے شیخ، تو اس کو کس طرح جی ہاں، آج ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے بہتر بننا، میرے بچے اچھے بن جانا، میرے بیٹے میرے ساتھ نماز کو جانا، میرے بیٹے فجر میرے ساتھ اٹھ جانا، میرے بیٹے جب مہمان آئے تو ان کو مہمان نوازی کرنا، میرے بیٹے بادب رہنا۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ ماں باپ کی خواہش کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات بچوں کے ساتھ ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ ماں باپ کی خواہش جو ہے مغلوب ہوتے جا رہی ہے، اور حالات بچوں پہ غالب آتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ماں باپ کی خواہش وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور اکثر والدین خواہش کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے ایکشن پلان نہیں ہے۔ جی بھئی ہم خواہش کرتے ہیں کہ میرا بیٹا حافظ بنے، اس کے لیے کیا ایکشن پلان ہے؟ میرا بیٹا نمازی بنے، ایکشن پلان کیا ہے؟ میرا بیٹا اچھا بنے، اس کے لیے ایکشن پلان کیا ہے؟ ایکشن پلان کی کمی ہوتی ہے، فکر زیادہ ہوتی ہے۔ صرف فکر کرنے سے کوئی مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا۔ فکر جب آتی ہے تو اس کے لیے صحیح پلان، صحیح تدبیر اور صحیح ٹائم کا انتخاب کر کے جب ہم کام شروع کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ماشاءاللہ رزلٹ آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے تربیت آج ہم ماں باپ کر رہے ہیں، اور اکثر ماں باپ کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بس ایسا بولے رزلٹ نظر آنا۔ آج ہم نے کہا بیٹا نماز پڑھو، نماز پڑھنا شروع کر دینا، ایسے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ چھوڑ دینا۔ ہم بہت جلد رزلٹ کی امید رکھ رہے ہیں، بالکل، اور ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں آج کے بچے سدھرنے والے نہیں، آج کے بچے ہمارے کنٹرول میں آنے والے نہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ جبکہ تربیہ کا مسئلہ ایسا ہے جو ایک لانگ ٹائم کا تقاضا کرتا ہے، بالکل مسلسل 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 مسلسل۔ آج جو بھی باتیں آج ہم بچوں کو سنا رہے ہیں نا تربیہ کے حوالے سے، وہ باتیں آج ماشاءاللہ ان کے سب کانشیس میں باتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ جی بالکل، یہ الگ بات ہے کہ بچے آج عمل نہیں کر رہے، لیکن انشاءاللہ میرا تجربہ پچھلے 25 سال سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو باتیں بچپن میں بچوں کو سنا رہے ہیں نا، وہ بات ہماری کبھی 1 سال کے بعد، کبھی 5 سال کے بعد، کبھی 10 سال کے بعد، کبھی 15 سال کے بعد وہ بات اس کو کلک کرتی ہے، وہاں سے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہماری بات کس وقت اس کو مکمل طور پر عمل پر ابھارتی ہم کو نہیں معلوم، لیکن وہ بات اس کے سب کانشیس میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو لہذا ہمیں فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ایکشن پلان بنانا چاہیے اور ایکشن شروع کر دینا چاہیے۔ یہی آج کے ماں باپ کے لیے ہماری درخواست ہے۔ اچھا ماشاءاللہ شیخ، جزاک اللہ شیخ۔ اور ساتھ ہی شیخ ماں باپ کی جو فکر ہے بچوں کی تربیت کو لے کر، اس سلسلے میں ایک ٹینشن، ایک پریشانی ماں باپ کی یہ بھی ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت
کیونکہ بچے بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، تو ان کی عمر کا خیال کرتے ہوئے ماں باپ کیا حکمت عملی اپنائیں تربیت کے معاملے میں؟ بہت بہت خوب ماشاء اللہ۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کی تربیت جو ہوتی نا وہ 12 سال کے اندر اندر ہمیں کر لینا چاہیے، جی 12 سال کے اندر کر لینا چاہیے، جی اس لیے کہ اب مثال میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایک ہے میرے ہاتھ میں ایک A4 سائز کا وائٹ پیپر، جی اس وائٹ پیپر پر میں قرآن آیت لکھ سکتا ہوں، حدیث لکھ سکتا ہوں، دعائیں لکھ سکتا ہوں، ڈرا کر سکتا ہوں، پین جی جو چاہے کر سکتا ہوں۔ اور ایک میرے ہاتھ میں ایک نیوز پیپر، جی ٹھیک ہے، اس نیوز پیپر پر میں نہ لکھ سکتا، نہ آیت، نہ حدیث، نہ دعا، کچھ جی نہیں کر سکتا۔ جی اگر آپ پوچھیں گے بھائی اس پہ ہم کر سکتے، اس پہ نہیں کر سکتے، وجہ کیا ہے؟ یہ خالی ہے جی اور یہ بھرا ہوا ہوا ہے جی تو 12 سال سے پہلے جو بچے کا ذہن ہوتا ہے نا، یہ خالی وائٹ پیپر کی طرح ہوتا ہے، جی جی بالکل خالی دماغ رہتا ہے اس کا۔ جو آیتیں، جو حدیثیں، جو دعائیں، جو آداب سکھاؤ، پوری طرح اس کے دماغ میں بیٹھتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی تربیت کا آغاز 12 سال، 13 سال، 14 سال یعنی مکمل بگڑنے کے بعد ہم بیدار ہوتے ہیں، جی 15 سال کے بعد جب بچہ بالکل نافرمانی کرتا ہے، شیخ میرا بیٹا نہیں سن رہا، بھئی یہ نہیں سن رہا نا، آج کی بات نہیں ہے، پچھلے 15 سال سے نہیں سن رہا تھا، آپ نے توجہ نہیں دیا اس پر، جی جی بالکل پچھلے 12 سال سے نہیں سن رہا تھا، آپ نے توجہ نہیں دیا، لیکن آج آپ اس کو توجہ دے رہے ہیں، جی سمجھا؟ اب 12 13 14 سال کے بعد اس کا مائنڈ نیوز پیپر کی طرف بھرا ہوا ہے، جی جی دنیا بھر کی نیوز، دنیا بھر کی گیمز، دنیا بھر کی جو ہے سوشل میڈیا، دنیا بھر کی ویڈیوز، گیمز، سب اس کے اندر بھرے ہوئے، جی نیوز پیپر کی طرح دماغ ہے۔ اب کچھ بھی اس میں ڈالنے جاؤ گے نا، وہ بول رہا ہے کہ میموری فل، جی جی سمجھے نا، وہ ڈیٹا جو ہے فل ہے۔ اب ہم ڈیٹا انٹری کرنے جا رہے ہیں تو اندر انٹری بھی ہو رہی ہے۔ اور بعض بڑے لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے شیخ کہ اگر بولتا بھی ہے، ان کی تربیت کرنا بھی چاہتا ہے، تو بعض بڑے لوگ یہ بھی بولتے ہیں ارے ابھی تو بچہ ہے، ہاں، بڑا ہونے کے بعد سیکھ یس، یہ ڈینجر لوگ ہیں بیچارے، جی ابھی تو بچہ ہے بولتے ہیں نا، جی مطلب ہم تباہ کر رہے ہیں بچے کو، جی تو جتنا جلد ہو سکے تربیت کرنا ہوگا۔ جہاں تک عمر کا خیال کی بات آپ نے کہی، عمر کا خیال کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، جب تک ہمارے بچے 7 سال کے ہونے تک، اوکے، جی 5 سے 7 سال کے ہونے تک وہ بچے ہم کو صرف آبزرو کرتے رہتے ہیں، جی ہمارے ایکشن کو دیکھتے ہیں، ہمارے باتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے کام کو دیکھتے ہیں، ہمارے جو ہے رویے کو دیکھتے ہیں، وہ سب چیزیں آبزرو کرتے رہتے ہیں اور ان کے مائنڈ میں وہ فٹ ہوتے جاتا ہے، جی اوکے۔ پھر یہ 7 سال کے بعد سے لے کر 12 سال تک جو بچے ہیں نا، اب یہ بچے جو ہے یعنی اس کے بارے میں تھوڑا لاجک یعنی سمجھنا چاہتے ہیں، جی تو یہ 7 سال تک کے بچوں کو جو تربیت کا جو انداز ہے نا، وہ ٹوٹلی یہ کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، ایسا نہیں بولنا ہے، ہمیں کر کے بتانا ہے۔ جی بیٹا نماز پڑھو، آپ نے چھوٹے بچے کہہ دیا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، آپ کی بات مطلب ڈسٹ بن جا رہی ہے۔ بیٹا قرآن پڑھو، آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، جی پڑھو بول رہے ہیں، تو آپ کی بات ڈسٹ بن جا رہی ہے۔ آپ کو دیکھ کر ہی بچے سیکھنے والے ہیں اس عمر میں، جی یہ کرو، وہ مت کرو، وہ کرو، یہ مت کرو، یہ انداز بچوں کے لیے تربیت کے لیے مطلب مناسب نہیں ہے، آپ کرنا ہے۔ اب نمازی بنانا چاہ رہے ہیں، ساتھ میں نماز کو لے کر جاؤ، وہ آپ کے بازو ٹھہرے گا، وہ آپ کو اکثر آپ کے ساتھ رکوع کرے گا، وہ آپ کو سجدہ کرے گا، آپ باہر نکل رہے ہو، کچھ مت بولو اس کو، آپ 10 روپے نکال صدقہ کرو، وہ معنی بیٹھ رہا ہے اس کے، جی سمجھا؟ چلیے بیٹا، ہم جو ہے نماز کو جائیں گے، چلیے بیٹا ہم آج نانی سے ملاقات کرنے جائیں گے، چلیے بیٹا آج پھپھو سے ملاقات کرنے جائیں گے، بیٹا آپ جو ہے یہ 10 روپے لو، آپ صدقہ کرو، جی آپ جو ہے یعنی پریکٹیکل بچے کو نظر آنا، ہماری طور پر بچے سے کرایا طور جائے۔ پر دیکھنا بچہ ہم کو کرتے ہوئے، بولتے ہوئے سنیں گے تو تربیت نہیں ہوتی، جی کرتے ہوئے دیکھنا بچہ تو جی جلدی ایفیکٹ ہوتا۔ آپ جو پریشان نظر آتے نا، آج ہمارے ماں باپ بولنے والے ہیں، کرنے والے نہیں، اس لیے پریشان نظر آتے ہیں۔ اگر کرنے والے ہوتے اتنا زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن بچہ دیکھیے جب 12 سال کے اوپر جاتا نا، تو وہاں پر ہمارے غصے کو وہ مطلب دماغ میں سٹور کرنا شروع کر دیتا ہے، جی ہمارے جھڑکنے کو اپنے دماغ میں سٹور کرنا شروع کر دیتا ہے، وہاں سے یعنی ہمارا غصہ، ہمارا مارنا، ہمارا پیٹنا، اس کو جو ہے ڈانٹنا، جی اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے، اس کو وہاں ایک دوست کے انداز میں اس کو جو ہے لے کے چلنا جی ہے، وہاں پر بھی ہمیں دوستی کے انداز میں سمجھانا ہے، تو ہی بچے آج مطلب ہماری بات سننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اگر غصہ کریں گے جی
تو سمجھو آج وہ سمجھ رہا کہ ہاں آج میں چھوٹا ہوں نا، غصہ کر رہے ہیں، میں بڑا ہوں گا تب دیکھ لوں گا. جی جی ریونج یعنی بدلے کی بھاونا لے کے بڑا ہوتے بچے ہمارے. بالکل. پہلے مارتے تو چل ابو مارے اوکے، ٹیچر مارے اوکے، خوشی ہوتی تھی بھول جاتے تھے. لیکن آج کے بچے نہیں بول رہے، یاد رکھیے آپ. آج اپنے بچے کو 10 سال کے بچے غصہ کرو 5 گھنٹے آپ سے بات نہیں کرے گا. وہ جی جی پورا دن آپ سے بات نہیں کرے گا. آپ گھر میں آئیں گے تو ادھر ادھر منہ کر کے بیٹھے گا بچہ. تو مطلب وہ ریونج اپنی مائنڈ میں اسٹور کر رہا ہے. جی جی تھوڑا سا پہلے زمانے میں بچوں کو مارتے تھے، غصہ کرتے تھے، ڈانٹا ہم نے مارا، پھر 2 گھنٹے بچے ایک دم فری ہوتے تھے. لیکن آج بچے سے فری نہیں ہو رہے ہیں. جی جی وہ دن بھر وہ ناراض رہتے ہیں ہم سے اور منہ پھلا کے رہتے ہیں. جی سمجھا آپ، ہم کو دیکھنے پسند نہیں کرتے ہیں. تو آج کے بچے بہت نازک ہوتے جا رہے ہیں. تھوڑا سا ان کو محبت سے ہی ڈیل کریں تو ہی رزلٹ سامنے آ سکتا. اگر ہم مارنا شروع کریں، ڈانٹنا شروع کریں، ذلیل کرنا شروع کریں ہاں تو سمجھو یہ بچے دھیرے دھیرے ہم سے دور ہوتے جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں. جی اور پھر وہ دل سے ہماری کوئی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. آپ کچھ بھی کرو ان کی ضد اور بڑھ رہی ہے. جی. آپ کے یہ جواب سے شیخ میرے کو 1-2 پیرنٹس جو میرے پاس آ کے شکایت کیے اور اتنا درد سے وہ اپنی بات رکھ رہے تھے، ان میں سے ایک والد صاحب اپنے کچھ رویے کی وجہ سے جو ہے یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ بچہ احترام کر رہا ہے، بچہ گھر میں آتا اسکول سے کالج سے اور وہ اپنی گھر میں رہتا. والد صاحب جب گھر سے نکل جاتے وہ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا. پھر جب ماں باپ جب گھر پہ آتے تو پھر سے وہ چلے جاتا، ہاں خاموش خاموش ہو جاتا اور ان سے وہ اپنی بات نہیں رکھتا، بات نہیں کرتا ہے. جی اپنے مسئلوں شیئر نہیں کرتا ہے بچہ. جی جی یہ مسئلہ ہے. تو آج حتی الامکان محبت سے ہی کرنے کی ضرورت ہے. جی جی اسی میں اس کا حل ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اور جتنا جلد کریں گے اتنا سکسیس رہیں گے، جتنے غفلت میں رہیں گے اتنا تاخیر ہوتی جائے گی اور نقصان بڑا ہوگا. جی جی. اور بعض ماں باپ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ بچہ اب ہمارا بڑا ہوا ہے، اس کو کیسے بات کریں، تو پیار سے بات کرنے میں بھی جھجکتے ہیں. صحیح بات ہے، صحیح. اور بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماں باپ کے سامنے اپنے احساسات کو رکھنے سے کتراتے ہیں. بالکل نہیں رکھ رہے ہیں، والد غصہ ہو جائیں گے، نہیں رکھ رہے ہیں. ناراضگی ظاہر. ہاں یہ پرسنٹیج نہیں رکھنے کی 90% بچے آج ماں باپ سامنے اپنے ایشوز شیئر نہیں کرتے. دوستانہ تعلقات ماں باپ اور بچے کے درمیان نہ ہونے کی وجہ سے بالکل. جی شیخ، اور ایک سوال ہمارا یہ ہے کہ ماں باپ کے کردار میں کیا فرق ہونا چاہیے اولاد کی تربیت کو لے کر؟ کیسے مطلب ماں اور باپ اپنے بچے کی تربیت میں کیا کردار اپنائیں؟ ہاں، کردار کا مطلب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ بھئی باپ کتنا جو ہے تربیت پہ کیئر کرے، ماں کتنا جو ہے جی اس کا جو ہے کیا پارٹیسپینٹ ہوگا، اس کا کیا حصہ ہوگا، جی اور یہ کتنا کرے، اگر اس انداز کا آپ کا سوال ہے تو اس میں 80-20 کا رول اپنانا ہوگا. 80-20 کا رول یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنے کاروبار میں، بزنس میں، اپنے آفس میں، اپنے مطلب جہاں بھی وہ کام کر رہا ہے وہ بیزی رہتا ہے، مصروف رہتا ہے. تو وہ 20% تربیت پہ نظر رکھے گا. جی یہ بچے ماں سے قریب ہوتے ہیں، اسکول کو جانے سے پہلے ماں کے پاس، اسکول کو آنے کے بعد ماں کے پاس، چھٹی ہے تو ماں کے پاس، رات میں ماں کے پاس، دن میں ماں کے پاس. تو یہ ماں ایسے موقع پر 80% کا رول نبھانا ہوگا اس کو. اور ہم تاریخ دیکھتے ہیں نا دوست، تاریخ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ کا باپ اسلام قبول نہیں کیا تھا. وہ روکتا تھا کہ بھائی ام سلیم نہیں، میرے بچے کو نہیں بتانا تم. ماں نے کہا نہیں، یہ تو ایمان ہے، یہ تو دین ہے، میں بتاؤں گی اس کو. شوہر نے کہا اگر تم میری بات نہیں مانو تو میں تم چھوڑ دوں گا. بالکل آئی ایم ریڈی، میں تم کو چھوڑنے پر تیار ہوں. اگر دین تم چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہو، ہاں آج میرے سامنے 2 چوائس ہیں، یا دین یا تم. دین چاہیے. تو ماں کنسرن ہے اپنے بچے کے بارے میں. اور پھر ماں لے کر جا رہی کہ اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول یہ میرے بیٹا آپ کا خادم بنے گا ماشاءاللہ. 10 سال تک خدمت کیا انہوں نے. اللہ کے رسول دعا دیجیے، ماں کنسرن ہے. دیکھیے اللہ کی دعا، میرے بیٹے کی دعا دیجیے آپ. اور ان کی درخواست پر اللہ کا رسول دعا دی، اللہم اکثر مالہ، اللہ بہت سا مال عطا فرما. جب آپ مال غلط نہیں ہے، اللہ کے رسول نے
بہت مال دینے کی جو ہے دعا فرمائی ہے، اے اللہ لمبی عمر عطا فرما، بے شمار بچے عطا فرما. ماشاء 160 بچے تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ماشاء اللہ. تو ماں کنسرن ہے یہاں پر. امام بخاری کے سلسلے میں بھی ماں کافی کنسرن ہے. بالکل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ماں کنسرن ہے، اور اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ماں کنسرن ہے. تاریخ ہماری بتاتی ہے کہ باپ کے مقابلے ماں کا انوالومنٹ، جی ماں کا مطلب جو ہے کنٹریبیوشن جی بہت زیادہ ہوتا ہے باپ کے مقابلے میں. اور ماں کی طبیعت میں نرمی، محبت، اپنائیت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی بات جلدی اثر کرتی ہے. بالکل. کبھی بچے ماں کی بات نہیں مانتے ہیں تو وہاں پر باپ کا غصہ اس کو مطلب صحیح کرتا ہے. جی باپ سورج کی طرح ہے، ماں چاند کی طرح ہے. سورج کی گرمی ہو تو یہ فصل اگتی ہے، چاند کی وہ ٹھنڈک سے وہ سب فصل ہماری پکتی ہے ماشاءاللہ. تو دونوں کے دونوں بھی ہونا ضروری ہے. باپ ٹوٹلی بھی اوائڈ نہیں کر سکتا اور ماں پورا بھی حق ادا نہیں کر سکتی. باپ کی نظر بھی ضروری ہے، ماں کی نظر ضروری ہے، لیکن 80-20 کا رول اگر اپنائیں گے انشاءاللہ دونوں بھی بچوں کو کام بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. بالکل شیخ ماشاءاللہ. اور اس حیثیت سے بھی ماں 80% کی حقدار ہے تربیت کے لیے، کیونکہ زیادہ تر بچے چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں وہ ماں سے جتنا فری رہتے ہیں، گھل مل کے رہتے ہیں، اور ایک دوستانہ ماحول جس طرح رہتا ہے ماں اور بچوں کے درمیان، وہ باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اسی لیے اللہ کا سبحانہ اللہ تو کسی خدمت کرو امک، جی پھر امک، پھر امک ہو 3 بار اللہ کے رسول نے کہا. چوتھی بار ابوک چاہو، ابو سے کرو جاؤ. جی ہاں تو اس طرح ماں کا حق زیادہ ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اب ماں کا حق زیادہ ہے یہ مطلب نہیں باپ ٹوٹے چھوڑ دے، باپ کو بھی کرنا ہوگا. جی 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 بالکل. بارک اللہ فیک. شیخ اور ایک سوال ہمارا یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بچوں کو ماں باپ دین سے کیسے جوڑیں؟ آج جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، جس طرح کے حالات معاشرے میں بنے ہوئے ہیں، بچوں کو لے کر ماں باپ کی یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو دین سے کیسے جوڑا جائے. رائٹ ماشاءاللہ. جی ہمارے معاشرے میں حبیبی دین سے جوڑنے کا مطلب عربی کو بھیجو، نماز کو بھیجو بیٹے کو، جی اسلام کو اسکول میں ڈال دو، جی یہ سمجھ رہے ہیں. چل ٹھیک ہے سمجھا، لیکن دین سے جوڑنے کا سب سے مؤثر طریقہ اپنے گھر میں دین کا ماحول پیدا کرنا ہے. جی ماں بچوں کی جب مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے اپنے ہال میں مطلب جائے نماز بچھا کے بلند آواز سے نماز پڑھے. جی بلند آواز سے پڑھنا. جب ماں بلند آواز سے پڑھتی ہے نا، بیٹیوں کے دل میں نماز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بچوں کے دل میں نماز کا جذبہ ہوتا ہے. جی اور شوہر بھی بیٹھا ہوا ہے، اسکرولنگ کرتے بیٹھا ہوا ہے، جی وہ بھی بولے گا نہیں میری بیوی نماز پڑھ رہی ہے، نماز کو چاہے گا. تو دین اپنے گھر میں بچوں کو نظر آنا. جی جب کوئی آ کے مانگے فقیر وغیرہ کھٹکا مار کے، ماں بیٹا تم جاؤ جا کے تم جو ہے ان کو دیو. گھر میں عمل کرتے بیٹا جو نظر آنا اس کو. کوئی مہمان آتا ہے تو بچے کی ماں مہمان نوازی کرتے ہوئے نظر آنا بچوں کو. جی اگر کوئی رشتہ دار آتے ہیں پریشانی سناتے ہیں تو ماں اس کو ہیلپ کرتے ہوئے نظر آنا اس کو. جی اگر کہیں خبر سنتی ہے کہ بھئی وہاں حملہ ہوا، یہاں حملہ ہوا، وہاں دنگے، یہاں فساد ہوئی، تو ماں کو دعا کرتے ہوئے سننا بچے ماشاءاللہ. جی ماں دعا کر رہی ہے. ہاں اور عشاء کی نماز مطلب چلو بیٹا جماعت سے ہم پڑھیں گے. ہم فجر کی نماز بعد مطلب اگر با جماعت ہو تو بہت اچھا ہے، اگر نہ ہو تو ماں پہلے گھر میں جائے نماز بچھا کے بلند آواز سے فجر نماز پڑھنا جی جی اور بلند آواز سے دعا کرنا. ماں اپنے بچوں کے حق میں اللہ تو میرے بچے کے بہتر بنا ہے، اللہ جی میرے بچے سو رہے ہیں، اللہ میرا شوہر سو رہا ہے، اللہ اس کو بہتر بنا، فکر. دعا کرنا. جی آج اگر ماں باپ اگر دعا کریں گے دوست جی جی ڈیفینیٹلی بدل سکتا ہے انشاءاللہ. پرابلم یہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں ہمارا دین نظر نہیں آتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے فکر کر رہے ہیں ہم لوگ کہ بھائی ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا. نہیں، گھر میں دین نظر آنا، گھر میں بیوی دعا کرتے ہوئے نظر آنا، بچوں کے حق میں دعا کرنا بیوی، شوہر کے حق میں دعا کرنا بیوی، اس کی کمائی کے سلسلے میں، اس کے دین کے سلسلے میں اگر بیوی دعا کرے نا انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہمارا گھر بدل سکتا ہے. بالکل کچھ ہم آؤٹ سورسنگ کرنا چاہتے ہیں نا، دیٹ از پرابلم. دو عربی پڑھاؤ اچھے ہو جاتے، قرآن پڑھاؤ اچھے ہو جاتے، مطلب اس کو جلسے میں لے کر اچھے نہیں ہو سکتا. جی اس کو دین گھر میں نظر آنا، عمل کرتے ہوئے نظر آنا، باپ جو ہے اذان ہوتی مسجد کو جانے والا نظر آنا، اس کو بالکل گھر میں آئے سلام کرتے ہوئے نظر آنا.
جی بیٹوں کو سلام کرنا. اب بیٹا جو ہے پانی لا کے دیا باپ کو, جزاک اللہ بیٹا. بیوی کھانا لا کے رکھی, جزاک اللہ. بیٹی جو ہے اس کے پلیٹ لے کر آئی, جزاک اللہ بیٹا. بالکل صحیح. بیوی جو ہے اس شوز کو پالش کر کے رکھی, جزاک اللہ بیگم. بیٹا جو ہے وہ آپ کا بیگ لا کے دیتا ہے, جزاک اللہ بیٹا. یہ دعائیں دی جائے بچوں کو. یعنی اگر یہ ماحول آئے گا نا, جی ڈیفینیٹلی ہمارے گھر میں تربیت نہیں ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا انشاءاللہ. اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. یعنی ماں باپ کو فکر تو ہے اور اس کا احساس بھی ہے, لیکن عملی طور پر اس کو نہیں ہے, پیش نہیں کر پا رہے بچوں کے جی ہاں نہیں ہے. تو اس لیے آج ہم پریشان. آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھر میں دعائیں جو دل سے کی جاتی ہے نا, اس کا فقدان ہے دوست. صحیح بات ہے. اس کا فقدان ہے. اور ایک واقعہ شریف میں امام حرم شیخ عبد الرحمن السدیس حفظ اللہ کے بارے میں سنا. مشہور واقعہ ہے. بچے تھے جو شرارت کیے, مہمان وہ آئے تھے تو کھانے میں کچھ چیز ڈال دیے وہ, جس سے وہ خراب ہو گیا. تو ماں اتنی محنت کر کے بنائی, تیار کی ساری چیزیں, ویسے میں بچہ یہ شرارت کر دیا. تو وہاں پر ڈانٹ کر مارنے کا یہ جو عمل ہمارے ماحول میں آئی بات صحیح, اس کے بجائے انہوں نے جو عمل کیا کہ جا تجھے اللہ کعبے کا انعام بابے تمام. ایسے وقت میں جب کہ مہمان کی موجودگی ہے اور ماں پوری ساری تیاری کر چکی ہے اور بچہ وہ چیز کو خراب کر دیا. عام طور پہ ماں باپ بھڑک جاتے ہیں. بالکل صحیح بات. لیکن وہ ماں بچے کے حق میں دعا کی. بالکل یہ چیز ہمارے نظر جانے ماؤں میں ہونا چاہیے. جی, گھر میں 3 نظر آنا, جی پریکٹیکل نظر آنا. سنانے کا دن نہیں چاہیے دو. جی محل کے سنا رہے, ہم نہیں سنا رہے, نہیں دوست, جی کام کر کے بتاؤ بس. یہ چیز ہمارے گھروں کو بدل سکتی اور ایسی چیز آنے والی جنریشن کو بدل سکتی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق. آمین یا رب. شارک اللہ فیک. پھر اور ایک سوال یہ ہے, آج جس طرح بے حیائی کا ماحول پھیلا ہوا ہے اور ہر جگہ بے حیائی نظر آتی ہے, ایسے ماحول میں ہم اپنے بچیوں میں حیاداری کیسے پیدا کریں؟ گریٹ, ماشاءاللہ, بہت اچھا سوال آپ کا, ماشاءاللہ. دیکھیے حیاداری بھی تجربے کی بات ہے دوست. ماں باپ میں جتنی حیا ہوگی بچوں میں 80% حیا آ جاتی, ماشاءاللہ. بالکل. بہت کم بچے ہوں گے ماں باپ حیا والے ہیں, بچے بے حیا بہت کم ہوتا ہے. ایسا جی ماں باپ کا اثر بہت ہوتا ہے. ماں چاہری دعوت میں لپسٹک لگائے, وہ پاؤڈر, یہ پاؤڈر, وہ سجنا, یہ سجنا, برقع نکالنا, جا کے برقع نکال دینا. جی سوری, اس سے مطلب جو ہے بچے میں حیا نہیں آ سکتی. ماں ہر وقت اپنے سر پہ پلو اوڑھ کے رہے گی. ماں ساتر لباس پہنے گی, پورا لباس جو ڈھنگ کا لباس پہنے گی, اور بچوں کے لیے فل ڈریس کا انتخاب کرے گی. جی ہاں, حیا آ جاتی ماشاءاللہ. بالکل. باپ بھی جو ہے حیا والے کپڑے پہنے, گھر میں باہر دعوت میں فلاں حیا والے لباس پہنے باپ, اور بچوں کو حیا والی باتیں کرے. جی بے حیا والی باتیں نہ کرے, بے حیا والے مناظر نہ دیکھے. جی اپنے گھر کے ٹی وی آن ہے تو بے حیا کے مناظر اس میں آ رہے ہیں. جی تو جتنا بے حیا کا منظر دیکھتا جائے گا اس کا وہ عادی ہوتا جائے گا. جی اور تلقین کرے اپنے اسکول میں بھی, جہاں پڑھنے جا رہا بچہ ایسے اسکول میں ڈالو جہاں پر یہ کو ایجوکیشن نہ ہو. جی بچیوں کا ڈپارٹمنٹ الگ ہو, بچوں کا ڈپارٹمنٹ الگ ہو, اور وہاں پر بھی حیا کا ماحول ہو. مساجد میں حیا کا ماحول ہوتا ہے. تو ماحول جتنا ہم حیا والے دیں گے بچے ہمارے حیا کا مطلب یعنی پاسداری کریں گے انشاءاللہ. حیا آئی. بالکل آئے انشاءاللہ. اور میں نے کچھ ایسے مناظر بھی دیکھے ہیں شیخ, ماشاءاللہ, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ماں حیادار ہوگی, پردے کا اور اسلامی لباس کا خیال کرنے والی ہوگی, تو بچوں پر وہ اثر ہوتا ہے. تو میں نے ایک بچی کو دیکھا کہ وہ مسجد میں آئی, نماز پڑھتی ہیں, اسکارف پہنا ہوا تھا اس نے, تو بازو اس کا بھائی تھا. تو بچوں میں عام طور پر جو عادت ہوتی ہے کھیلنے کی, تو بچے نے بچی کا اسکارف پکڑا تو تھوڑا سر سے پیچھے چلا, تو بچی نے ماشاءاللہ پھر سے اسکارف اپنا درست کر لیا, حالانکہ کم سن بچی ہے, چھوٹی. یہ گھر کا ماحول ہے اس کو جیسا کرے پر مجبور کر رہا ہے. جی اور حیا بھی دیکھیے ایک ہوتی ہے آرٹیفیشل, جی بناوٹی ہوتی ہے, جی اور ایک ہوتی ہے ریئل میں. جی تو ریئل میں ماں کا جو حیا ہوتا ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے. آرٹیفیشل حیا خالی بتانے کی مطلب وہ نہیں چلتا اس میں, حقیقی حیا رہنا اس کے پاس, ریئل میں شرم اس کے پاس ہونا چاہیے. جی
حقیقت میں ہے اس کے ماں کے پاس ہونا چاہیے تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر بچوں پہ ہوتا. بناوٹی برقع، بناوٹی اسکارف، بناوٹی مطلب نوز پیس، بناوٹی لباس یہ حیا نہیں پیدا کر سکتے. جی ہاں. ہاں وہ اگر پردہ کر رہی ہے تو اس کے اندر ہونا چاہیے کہ مجھے یہ سب چیزیں مجھے بچنا ہے، یہ جذبہ ہونا اس کا. جی فیشن کے طور پر برقع پہن رہے ہیں، اس کا اثر نہیں ہوتا بچوں پہ. جی ہاں. فیشن کے طور پہ نوز پیس لگا رہے ہیں آپ، اس کا اثر نہیں ہوتا بچوں پہ. صحیح. فیشن کے طور پہ آپ جو ہے مطلب یعنی بال چھپا لے رہے ہیں، اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. جی آپ کی جو ریئل لائف ہے نا that's changing the children. بالکل وہ بدل سکتی ہے، آرٹیفیشل لائف نہیں بدل سکتے بچوں کو. بالکل. اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ. علیہ شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا پارٹ آف ایمان. جی بالکل ماشاءاللہ. شیخ اور ایک سوال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں سیرت اور صحابہ کے واقعات کی کہانیاں ہوتی ہیں، ان کو کس حد تک تربیت میں استعمال کیا جائے؟ بچوں کی تربیت میں اس کا کیا رول؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. تو کہانیوں کا انبیاء کرام کے قصے ہیں، جی گزرے اقوام کے قصے ہیں، صحابہ کرام قصے ہیں. جی یہ قصے بچوں پہ بہت زیادہ امپیکٹ پیدا کرتے ہیں، بشرطے کہ ویسے ان کو پریزنٹ کرے. بالکل. سمجھا آپ؟ جی ان کو ویسے پریزنٹ کرنا، اور یہ پریزنٹ جو ہے سب سے پہلے اسکولوں میں مدرسوں میں ٹیچرز کو آنا پریزنٹ کرنے کا. جی ٹیچرز کو آنا، ہاں صرف سنا رہے روکھا سوکھا سنا رہے جی نہیں آتا بچوں میں، وہ جذب وہ کیچ نہیں کرتے بچے. جی اور جو بھی قصہ سناتے ہیں نا اس قصے سے ایک لیسن بچوں کے مائنڈ میں بٹھانا، اور وہ لیسن وہ سبق ان کی زندگی میں وہ مطلب نظر آنا. سمجھا آپ؟ آج مطلب قصوں کو انٹرسٹنگ انداز سنانے والے نہیں ہے. جی پرابلم ہوا ہے، اس لیے بچے اسے متاثر نہیں ہو رہے. تو میں نے دیکھا کہ مائیں اکثر ماشاءاللہ یعنی بچوں کو رات میں سونے سے پہلے وہ قصے سنانا چاہتی ہیں. جی ابھی صحابہ کرام قصے سنانے کے لیے انہوں نے مارکیٹ سے کتاب خریدنا شروع کیا، اور کتاب میں آرٹیکل مضمون شکل میں وہ سیرت بیان کی گئی ہے. بالکل. جب بچے سنانا شروع کرتے ہیں تو بچے بور ہو جاتے ہیں. جی جی تو میں نے کیا کیا، ان کے پرابلمز کو دیکھتے ہوئے، ماں سنانا چاہتی ہے قصے اپنے بچوں کو، جی لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے، جی مختصر بھی نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے ایک کتاب لکھی ہے صحابہ کرام کے سنہرے واقعات. ماشاء 40 صحابہ کرام کے 40 واقعات کو میں نے اس میں جو ہے لایا ہے، اور ہر واقعہ 2 پیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی اور واقعہ کیسا ہے؟ سٹوری شکل میں. ماں شروع کرتی ہے، منظر کشی ہے اس میں، جی موسم جو ہے کیا ہے، بارش والا موسم ہے، جی رم جھم کی بارش برس رہی ہے، کھڑکیوں پر بارش کے جو ہے بوند گر رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. جی ماں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو لے کر کھڑکی پاس بیٹھی ہوئی ہے، اور ماں کہتی کہ بیٹو چلو آج میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں قصہ سنانا چاہتی ہوں. جی تو بیٹا کہتا ہے، سوالیں کرتا ہے، امی عثمان غنی کون تھے؟ جی ماں جواب دیتی ہے. پھر بیٹی سوال کرتی ہے، امی غنی کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ کنورسیشن کی شکل میں جب سٹوری آگے بڑھتی ہے نا تو انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو میں ناظرین کو نشین بھی ہو جائے. ہاں ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی اپنے بچوں کو کیسے سنائیں تو ضرور کتاب جو ہے اپنے گھر لیں، اور اپنے روزانہ شام میں بچوں کو سنائیں. 10 منٹس میں جو ہے کام پورا تمام ہو جاتا ہے، لیکن وہ منظر کشی ہے اس میں. جی جی منظر کشی سے جو ہے بچے کے مطلب وہ ذہن میں سٹوری بیٹھ جاتی ہے. اور ٹیچرز کو ضروری ہے کہ وہ سٹوری سنانا سیکھیں. جی بالکل. مثال کے طور پر اوکے میں بتاتا ہوں کیسے مطلب سٹوری کیسے سنانا چاہیے. جی ہاں بچوں چلو آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو چھوٹا قصہ سنانا چاہتے ہیں. جی جانتے ہو بیٹا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام جس گاؤں میں رہتے تھے اس گاؤں میں کرنٹ ہی نہیں تھا بیٹا. ہاں موسیٰ علیہ السلام جس گاؤں میں تھے اس گاؤں میں کوئی جیسی روڈ ہی نہیں تھی اس زمانے میں. موسیٰ علیہ السلام زمانے میں بیٹا آئس کریم نہیں ملتا تھا ان کو. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو گدے یعنی کیا کہتے ہیں بریانی ان کو نہیں تھی ان کے پاس. موسیٰ علیہ السلام زمانے میں یعنی وہاں پر نل بھی نہیں آتا تھا بیٹا. موسیٰ علیہ السلام زمانے فون بھی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام زمانے میں انٹرنیٹ بھی نہیں تھا. ایسا زمانہ پھر سے یہ سنتے تو چوک کے سوال کو. ایسا زمانہ تھا. اور بیٹا یہاں ہے جھوپڑی، وہاں ہے جھوپڑی، وہاں جھوپڑی، وہاں جھوپڑی ہے. جھوپڑی میں چراغ جل رہا ہے، جھوپڑی میں لالٹین جل رہا ہے، رات میں اندھیرا ہو جاتا ہے.
جی کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، ایسے گاؤں میں موسیٰ علیہ السلام رہا کرتے تھے. جی جب منظر جب بناتے ہیں نا تو بچے میں انٹرسٹ پیدا ہوتا. بالکل. ہاں تو آج سٹوری سنانا سیکھنا ہے، جی ہاں. سیکھنا ہے، لٹرلی سیکھنا ہے کہ اور یہ ہنر ہر ماں کے اندر آنا ضروری ہے. چاہیے ماشاءاللہ. جی جب یہ کتاب پڑھنا شروع کی، جو میں نے لکھا ہے، جی. جب پڑھنا شروع تو خود بخود کی وہ سین کریٹ ہوتے جاتا ہے ماشاءاللہ. جی تو اس کو آئیڈیا ہوتا، ہاں اس کو ایسے بولنا، اس کو ایسے بولنا چاہیے. بالکل. انشاءاللہ جو ہے رفتہ رفتہ پیدا ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ واقعات سیرت کے، صحابہ کرام کے، انبیاء کرام کے بہت امپیکٹ پیدا کرتے ہیں. جی بشرطے کہ سٹوری سنانے آنا چاہیے جی. اور اس کا لیسن بچوں کے ذہنوں میں پریکٹیکلی کیا ہو سکتا ہے وہ سمجھانا چاہیے. اگر ایسا ہو ڈیفینیٹلی اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ. بالکل. ایک سوال یہ بھی ہے، آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں اور موبائلوں کا جس طرح سے دور ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل نظر آتا ہے، ہر کوئی سیلفی لیتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہر کوئی چیٹنگ میں فلاں چیزوں میں، بہرحال سوشل میڈیا اور موبائل سے جڑا ہوا ہے. آج کے اس دور میں ہم اپنے بچوں کو کیسی تربیت کریں ان چیزوں کی؟ یعنی موبائل تو آج بچوں کے پاس ہے، اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی موبائل غلط استعمال کر رہے ہیں ہمارے بچے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے دوست، موبائل سے مکمل چھٹکارا پاسبل نہیں ہے. جی زندگی سے موبائل کو چھین لو، یہ پاسبل نہیں ہے. جی اگر چھین لو گے تو پڑوسی دوست کے پاس جا کر دیکھے گا. جی ایک زمانہ تھا ٹی وی جو ہے نہیں ہوتی تھی گھر میں، تو ہم لوگ جو ہے پڑوسی کے پاس جا کے، وہ گلی میں جا کے دیکھا کرتے تھے نا. ہاں تو وہ پڑوسی کی فون میں جا دیکھنا شروع کرے گا، دوست کے فون میں دیکھنا شروع کرے گا، محلے کے دوست پاس دیکھنا شروع کرے گا. جی سمجھا؟ اگر چھپ کے دیکھنا شروع کرے گا تو غلطیاں زیادہ کرے گا. تو موبائل سے ہم اس کو کٹ نہیں کر سکتے، لیکن اب طریقہ یہ ہے کہ موبائل کے ذریعے اس کو صحیح چیز کا چسکا لگانے کی ضرورت ہے. جی جی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا، بچے کو بٹھائیں ساتھ میں، جی بال لیں، کٹورا لیں، جی اس میں پانی بھریں. جی اوکے، پانی بھرنے کے بعد کہیں بیٹا جاؤ کچن میں جا کر آپ تیل کا جو بوٹل ہے وہ لے کر آؤ. تیل کا بوٹل لے کر آئے گا، وہ تیل لے کر ایسا تھوڑا ڈالیں گے ہم پانی کے اندر. جی بیٹا یہ تیل جو آئل ہم نے ڈالا، میٹھا تیل ہم نے ڈالا، پکانے کا جو آئل ہم نے ڈالا، اب اس کو اندر پریس کرو، چمچے سے اندر پریس کرو. جی وہ تیل اندر جائے گا پھر اوپر آئے گا، اندر جائے گا پھر اوپر آئے گا، یعنی تیل نہیں ڈوبتا ہے، زیر اوپر ہمیشہ تیرتا ہے. بیٹا یہ موبائل لے لو اور لے کے مجھے بتاؤ کہ تیل کیوں نہیں ڈوبتا ہے. ریسرچ کرو اس میں، آپ جی اس میں آپ مطلب دیکھو کہ تیل کیوں نہیں ڈوبتا ہے، آپ ریسرچ کر کے دیکھو. بیٹا یہ ہمارے گھر میں جو فین لگا ہوا ہے نا وہ ایسے پھرتا رہتا ہے، مسجد میں جاؤ وہ بھی ایسے ہی پھرتے رہتا ہے، اسکول میں جاؤ وہ بھی ایسے ہی پھرتے رہتا. بیٹا دنیا کا ہر فین ایسے ہی کیوں پھرتا ہے، ایسے کیوں نہیں پھرتا، آپ ریسرچ کر کے بتاؤ. بیٹا یہ فون لے لو، ریسرچ کر کے بتاؤ مجھے. یعنی صحیح چیزوں میں اس کو مشغول سے. آپ پیسے خرچ کرو اور اتنے جو ہے 200 روپے کل کر پیپر لے کر آؤ، جی کلر پیپر لے کر آؤ، سیزر لا کے دو اور بول بیٹا یہ جو ہے پیپر سے کیسے پھول بنا رہے ہیں ویسے آپ بناؤ. جی جی پیپر کٹنگ سے کیسے مطلب بیگ بنا رہے ہیں آپ بناؤ. جی پیپر کٹنگ سے کیسے گلدستہ بنا رہے ہیں آپ اس کو بناؤ. جی تو یعنی کام اچھے انداز میں لگانا. اب میری بیٹی جو ہے 10-11 سال کی ہے، جو کہ 4th-5th کلاس میں ہے. جی اب وہ بچی کو میں نے فون سے دور نہیں کیا، میں نے کیا کیا اس کو، یعنی پیپر کٹنگ کی چسکا لگا دیا اس کو. جی اب اتنے پھول بنا رہی ماشاءاللہ، پورے گھر میں وہی سجانا چاہ رہی ماشاءاللہ. تو اس کا مائنڈ کس میں آیا، چسکا لگا اس کو، یہ پھول بنانا، یہ بیگ بنانا، یہ فون بنانا، اور یہ تتلی بنانا، یہ بائک بنانا، یہ ایروپلین بنانا ہے، گفٹ پیک بنانا ہے. پورا مائنڈ اس کا جب بھی مطلب اسکول سے آئی ہوم ورک کر لی وہ بناتے بیٹھ جاتی ہے. تو اب وہ فون کا استعمال کیا کر رہی ہے، وہ صحیح کر رہی ہے. اگر میں فون سے روک دیتا نا تو پھر وہ کسی اور پاس دیکھنا شروع کر دیتی. بالکل صحیح. تو چسکا لگانا چاہیے اس کو. تو چسکا لگانے کے لیے تو ٹائم لگتا ہے، لیکن ہمیں تھوڑا ایکسٹرا خرچ کرنا ہے اس بچی پہ کہ تم یہ لو، یہ کٹ کرو، یہ گلو لو، اس کو چپکاؤ، یہ جو ہے ٹیپ لو، فلاں کرو. جب ہم دیں گے تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا انشاءاللہ. یعنی ماں باپ بچوں کا خالی وقت صحیح طریقے سے استعمال کریں. یس، اس موبائل کا بھی صحیح طریقہ سکھائے، صحیح ڈائریکشن دینا ہے. جی 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 انشاءاللہ ڈیفینیٹلی فرق پڑتا. ٹوٹلی ہٹا دو مشکل ہے، پاسبل نہیں ہے. جی
اور آج کل بھی وہ پیرنٹس کنٹرول میں بہت ساری چیزیں آ رہے ہیں کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں کنٹرول کا جو سسٹم وہ بھی مطلب اپلائی کرنا چاہیے. جی جی ہاں یعنی بعض چیزیں جو دیکھنے کے قابل ہیں اس کو وہ ماں باپ کے دور میں رہتے ہیں, اس کو مطلب اس کنٹرول کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا, کب دیکھنا کب نہیں دیکھنا, کتنا دیکھنا, وہ سب ماں باپ کنٹرول میں آ سکتا ہے. جی آج کل ویسے بھی ایپس بنائے جا رہے ہیں چیزوں کے لیے اس کو لاک کر دیا جائے. بالکل, وہ بھی استعمال کرنا. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. ہماری چاہت اچھی کرنے کی ہے تو یہ راستے اللہ پیدا کرے گا انشاءاللہ. ماں باپ آج کے اس دور میں جو تعلیم جس میں بالکل اسلام کا دین کا کوئی نقطہ بہت نظر بڑی نہیں کمی ہے, خلائی ہے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ کیا کر سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم, بہت اچھا سوال ہے آپ کو. ماشاء اللہ, دیکھیے آج ہمارا بچہ پری پرائمری 3 سال پڑھتا ہے, نرسری ایل کے جی, جی پھر اس کے بعد 10 تک پڑھتا ہے, 3 اور 10 13 سال ہو گئے. جی انٹر 2 سال پڑھتا ہے, 13 اور 2 15 سال ہو گئے. پھر ڈگری 3 سال پڑھتا ہے, 15 اور یہ 3 18 سال ہو گئے. پھر اگر وہ مطلب پی جی کرتا ہے تو وہاں پر 2 سال لگتے ہیں اس کو, جی 20 سال ہو گئے. ایم فل کرتا ہے تو وہ 2 سال 1 سال, الگ الگ سسٹم ہے. جی مطلب پھر وہاں پر مطلب لگ بھگ 22-24 سال ہو گئے. جی پی ایچ ڈی کرتا ہے, پھر 4 سال لگاتا ہے. تو یوں ہمارا بچہ اپنی زندگی میں ایک پڑھائی کے سٹیج کو پہنچنے کے لیے لگ بھگ 26-28 کبھی 30 سال لگا دیتا ہے. زندگی کا بڑا حصہ ہمارا بچہ یعنی بکس کو پڑھنے میں, سلیبس کو پڑھنے میں لگا دیتا ہے. اس پورے جرنی میں 26 سال 25 سال 20 سال 22 سال کی جرنی میں کہیں بھی اس کو اللہ کا تعارف, نبی کا تعارف نہیں ہوتا ہے. بالکل اخلاقیات اس میں ہے, بولا جاتا ہے جی بھئی ہم نے اس میں یہ سٹوریز ہیں, فلاں ہیں, سوئن سے اس میں اخلاق ہے. جی بھی اخلاق ہیں لیکن وہاں پر رک کے اخلاق ہیں نہیں سمجھاتے ٹیچرز, جی نہیں سمجھاتے. اس کو یعنی ٹیکسٹ بک کمپلیٹ کرنا ہے, پڑھانا ہے, کوشچن آنسر لکھانا ہے, میننگ لکھانا ہے, ایگزام لینا, پاس کرنا, کلوز آگے بڑھا دینا ہے. نصاب کمپلیٹ کر کسی بھی سٹوری کے پیچھے کیا مورل دا سٹوری ہے ٹیچرز وہاں رک کے نہیں سمجھاتے, جی گزرتے وہاں سے. تو اس طرح اس بچے کو اخلاق, دین, نبوت, فلاں یعنی اسکول کے سلیبس سے اس کو کچھ نہیں مل سکتا ہے. اب ہمارا بچہ اگر اس طرح خالی جائے گا تو دین سے محروم ہو جائے گا. اس صورت میں ہمارے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ جو آج ایک چھوٹا سا سہارا اسلامک اسکول کے نام پہ چل رہا ہے, جس میں ان کو عقیدہ, سیرت, دعائیں, احادیث, آداب, جی احکام اور جو ہے اس کو اخلاق جو سکھائے جا رہے ہیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے ماشاءاللہ. یقیناً اسلامک اسکولز میں بہت ساری کمیاں ہیں, جی اوکے 100% مطلب یہ پرفیکٹ نہیں ہے, جی لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. بھئی کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے تھوڑا سا بہتر ہے. اس کے علاوہ آج ماں باپ کو اسلامک اسکولز کے ساتھ ساتھ یعنی اگر جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کی مسجد, مکتب کا سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے. جی جی مکتب ہر مسجد میں ہونا چاہیے. میں گزارش کروں گا جتنے بھی مساجد کے متولی ہیں وہ سارے کے سارے پلیز آپ لوگ مکتب کا انتظام کریں, جی مکتب سسٹم لے کر آئیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے بچوں کے لیے ماشاءاللہ. یعنی اس گھر میں جو دینی تعلیم نہیں مل رہی ہے اس کو یہاں سے پورا کیا جائے. نورانی قدہ پڑھ رہا ہے, ناظرہ پڑھ رہا ہے, عقیدہ پڑھ رہا ہے, سیرت پڑھ رہا ہے, دعائیں پڑھ رہا ہے, حدیثیں پڑھ رہا, آداب پڑھ رہا, مکتب پڑھ سکتا ہے بچہ ماشاءاللہ. اور مکتب چلانے کے لیے کوئی بڑا انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ پرمیشن, یہ پرمیشن, وہ نہیں ہے. اور وہ کلاس روم, یہ کلاس روم ایسا بھی نہیں ہے, بینچز ویسا بھی نہیں ہے, ٹیچرز کے لیے سائنس, میتھس, ویسا بھی نہیں ہے. جی ہاں ایک دم لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں مکتب کا سسٹم بہت اچھے انداز چلا جا سکتا ہے. جی ہاں بشرطے کہ مکتب آنے والے بچوں کو ہفتے میں ایک بار چاکلیٹ دیں, اس کو جی اٹینڈنس رکھیں. 1 دن 2 دن نہیں آیا تو کال کر کے بولیں بھئی آپ بچہ کیوں نہیں آیا. جی اہتمام سے بلائیں اس کو, سب یونیفارم پہن کے آؤ بولیں اس کو, نہا دھو کے آؤ بولے اس کو, کپڑے اچھے صاف پہنے بولے اس کو. اور پورا مہینہ اگر پابندی سے تو اس کو آخر میں ایک 50-60 روپے کا اس کو پرائز دیں, ان کو انعام دیں, اس کو جلسہ کریں, تقریریں کریں. تو اس طرح اس میں انٹرسٹ بلڈ کرو گے تو وقت ہمارے آباد ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ. بالکل. تو یعنی ہم یعنی اپنی اکیڈمی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایکسٹرا اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے جو سورس اویلیبل ہے وہ اب بنانا چاہیے ماشاءاللہ. اسکول میں اسلامک اسکول اویلیبل ہے, آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. آپ وہ نہیں ہے, مکتب ہے, مکتب سے آپ
فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ. شیخ میرے پاس نہ مکتب ہے نہ اسلامک اسکول ہے, میں ایسے گاؤں میں ہوں, ایسے شہر میں ہوں کہ دور دور تک کوئی ہیچ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں آج ماشاءاللہ آن لائن کا سسٹم بھی بہت کچھ ہے ماشاءاللہ. جی ہاں ماشاءاللہ. آن لائن سسٹم سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اب جیسے میں عام طور پر میں یہ مہینہ ایک تربیتی کورس لیتا ہوں زوم پہ ماشاءاللہ, جی مغرب کے بعد 7:30 سے 8:30 تک, جی ہفتے میں 4 دن وہ میں بچوں کو تربیت دیتا ہوں. مطلب میرا کام تعلیم دینا نہیں ہے, جی میرا کام قرآن پڑھانا, تجوید پڑھانا, حدیث یاد دلانا, قرآن, وہ میرا کام نہیں ہے. وہ کرنے والے بہت سارے ہیں, لیکن میرا کام تربیت کرنا ہے, ان بچوں کے مائنڈ کو بدلنا ہے سیرت کے ذریعے. اب میرا ایک اب میرا ورکشاپ چل رہا ہے سیرت النبی سے جینے کا سلیقہ ماشاءاللہ. ہاں. تو اللہ کے رسول کی جتنے واقعات ہیں نا, اس سے ہمیں بچوں کو کیا مطلب لیسن ملتا ہے, ان کے لیول پہ اتار کے ہم اس کو سمجھا رہے ہیں, تو بچوں کو مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے ماشاءاللہ. آج کے دور کے بچوں کے لیے یہ بہت ضروری بھی ہے ٹاپک. ہاں سمجھے آپ. تو یعنی جو بھی ریسورسز اس کے پاس موجود ہیں اس کا استعمال ضروری ہے. خرچ کرنا پڑ رہا, ہاں خرچ کرو دوست. آج آپ ایپل لینے جا رہے ہو, بغیر خرچ کے ایپل ملے گا آپ کو؟ بالکل. آپ مندی کھلانا چاہتے ہو بچوں کو, جی جی فری مندی ملے گی آپ کو؟ بریانی کھلانا چاہتے ہو, ملے گی بریانی؟ نہیں ملتی. خرچ اگر کوئی دعوت بھی دیے, دعوت میں جانے کے لیے آٹو کا سوپ کر کے 200 آٹو, پھر آتے ہو 300 آٹو بنتا ہو, کیوں لیٹ ہوتا نا. جاتے ہو اولا بھی جو ہے, جاتے ہو 200, گھر سے نکلتے ہو تو 200 لگاتا ہے, جب وہ مارکیٹ سے واپس آتا ہے نا وہاں سے 300 لگاتا ہے. مطلب وہ بھی سائیکولوجی کی استعمال کرتا, یعنی باہر گیا واپس آنا ہے اس کو, سمجھا آپ. چارج کیا ہوتا ہے وہاں پر, چینج ہو جاتا ہے. بالکل ٹائم کے حساب سے چارج بڑھا دیتا. ہاں ٹائم نہیں, آپ دوپہر میں گھر سے نکلو تو 150 بتاتا ہے, اسی پلیس سے واپس آؤ 200 بتاتا ہے آپ کو, کیونکہ اس کی اس میں ہے نا گھر سے نکلا, نکل گھر کو آنا ہے اس کو. جی تو وہاں جتنا بھی ریٹ بولو انہیں آتا اس کو. جی نکلتے وقت زیادہ ریٹ ملا تو نہیں نکلے گا, ہو سکتا ہے ارے زیادہ ریٹ بتا رہا ہے چھوڑ دو اس کو. غرض ہر جگہ خرچ کرنا ہے, صحیح جگہ خرچ کیا جائے تو فائدہ. ماشاءاللہ دین پہ خرچ کرو, جی اخلاق پہ خرچ کرو. جی ہاں. بارک اللہ فیکم. شیخ اور ایک سوال یہ ہے آپ سے کہ آج جس طرح معاشرے میں بہت ساری غلط صحبتیں پائی جاتی ہیں اور ماں باپ اس تعلق سے بھی بڑے پریشان رہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسی صحبت ان کو دلائیں, کہ بچوں کو کیسی صحبت اختیار کرنی چاہیے, اس سلسلے میں تھوڑا آپ بتائیں پھر. جی بہت اچھا سوال آپ نے ماشاءاللہ. دیکھیے حبیبی, آج کل ماں باپ اپنے بچوں میں بہت ساری برائیاں دیکھ رہے ہیں. جی اوکے, ابھی برائیاں کہاں سے آ رہے ہیں ان کو محسوس نہیں ہوتا ہے. جی آنیسٹلی محسوس نہیں ہوتا ان کو, لیکن یہ اکثر برائیاں بچوں کے دوستوں کے پاس سے ہی آتے ہیں. جی سمجھا آپ. بچہ ہمارا بھائی گالی دے رہا ہے, ہمارے گھر میں گالی دینے کا ماحول ہی نہیں ہے. تو گالی دے رہا ہے تو کیا گالی اس کے سلیبس میں ہے؟ نہیں. گالی اس کے ٹیچر نے سکھایا؟ نہیں. گالی اس کے پرنسپل نے سکھایا؟ نہیں. گالی کے ٹیوشن میں سیکھا؟ نہیں. گالی کیا اس نے مسجد میں سیکھا؟ نہیں. دوستوں سے سیکھا اس نے. جی دوستوں سے سیکھا. تو بے شمار غلطیاں جو بچے ہمارے کرنا شروع کرتے ہیں, اگر میرا بیٹا جھوٹ بولنا شروع کر رہا ہے تو اس پر اس کا دوست کا اثر ہو رہا ہے. جی اگر میرا بچہ جو ہے یعنی گھمانا پھرانا شروع کرتا ہے, مطلب غلطی کر کے جسٹیفائی کرتا ہے, نہیں میں نے کیا جی ایسا ویسا, تو یہ اپنے دوستوں کو دیکھ کر ایسا کر رہا ہے. جی اکثر برائیاں بچوں میں دوستوں کے تھرو آتی ہیں. تو اس صورت میں ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میرے بچوں کے, میرے بچیوں کے دوست اور سہیلیاں کون ہیں جاننا میری ذمہ داری ہے. کیسے سمجھے شیخ میرے بچے کو دوست کیسے ہیں؟ جی ایک چھوٹا مطلب ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں میں آپ کو. جی بچے سے کہ بیٹا آپ جتنے دوست ہیں ان کو بلاؤ, ہم دعوت دیں گے, جی ہم اس کو کھانا کھلائیں گے, بٹھائیں گے, دعوت دیں گے, بریانی کھلائیں گے, آئس کریم کھلائیں گے, میٹھا کھلائیں گے. اور جتنے میرے بچے کو دوست ہیں, بیٹا ماشاءاللہ آپ کا نام عبد الرحمان, ماشاءاللہ بیٹا, اچھا کہاں نماز پڑھتے ہیں آپ؟ جی ماں پڑھتے ہیں آپ, اچھا ماشاءاللہ. یعنی اپنے بچے کی تربیت کے ساتھ ساتھ اس کے دوستوں کی بھی تربیت. ہاں بیٹا آپ کو نماز کی پوری دعائیں پتہ ہے آپ کو؟ جی نہیں ہو, اچھا پتہ ہے, ماشاءاللہ. دعائیں کتنی یاد ہے آپ کو, سورتیں کتنی یاد ہے آپ کو, آپ کب اٹھتے صبح میں, اب رات میں کب سوتے؟ یہ جائزہ لینا اپنے بچوں کے دوستوں کا. جی اگر آپ کے بچوں کے دوست نماز کہاں پڑھ رہے ہیں, نام بتا رہے ہیں, مسجد بتا رہے ہیں,
جی امام صاحب کا نام ہو سکے بتائے ہوں ماشاءاللہ, جی اور کتنے سورے مطلب 10 15 20 سورے بتا رہے ہوں, دعائیں بتا رہے ہیں, سب کچھ بتا رہے ہیں, تو مطلب آپ کے بچوں کے دوست ٹھیک ٹھاک ہیں. جی اوکے, اگر ان بچوں کو نہ صورتوں کو پتا ہے, نہ حدیثوں کو پتا ہے, نہ دعاؤں کو پتا ہے, نہ نماز کا پتا ہے, کچھ نہیں ہے, بس دوست ہیں, جی تو ساری ایسے دوستوں کو کٹ کرنا ہے. جی تو دوست آج ہم لوگ ہر کام فری میں کرنا چاہتے ہیں, دیٹس پرابلم. جی خاص تربیت کا معاملہ, اپنے گھر میں ڈیکوریشن پیسے لگاتے ہیں اس پہ, جی ہاں پردہ کرٹن مطلب بیسٹ جی سے بیسٹ کرٹن ہونا چاہیے, بیسٹ سے بیسٹ صوفہ ہونا چاہیے, اے سی اچھی کمپنی کا ہونا چاہیے, اور یہ اپنے پاس جو فریج ہے نا, ہاں وہ تو 15-20 سال کی وارنٹی والی ہونا چاہیے. سمجھے آپ, ہر چیز کو بہتر سے بہتر بننا چاہتے ہیں, جی لیکن جو ہمارے بچے ہیں جو زندگی بھر کام آنے والے نا, ان پہ ہم خرچ نہیں کرنا چاہتے. گھر کو سنوارنے کی فکر ہوتی ہے, بچوں کو سنوارنے دوست قافل ہوتی ہے. میرا کرٹن صرف میں دیکھتا ہوں, جی میرے گھر والے دیکھتے ہیں, میرا فریج میں دیکھتا ہوں, میرے گھر والے دیکھتے ہیں, میرا مہاراجہ بیڈ میں دیکھتا ہوں, میرے گھر والے دیکھتے ہیں. جی سمجھے آپ, لوگ دنیا نہیں دیکھتی, لیکن دنیا میرے بیٹے کو دیکھتی ہے. بالکل جو چیز دنیا کو نظر آتی اسی ہم بخیلی کرتے ہیں. جی جو صرف 24 گھنٹے میں ہی دیکھ رہا ہوں میرا گھر, جی سمجھا آپ, اس پہ میں خرچ کر رہا ہوں. صحیح. اس پہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو بچوں کے دوستوں پہ خرچ کرو, جی دعوت دو, گھر پہ بلاؤ, سمجھ میں نہیں آ پھر بلاؤ ان کو, جی پھر نہیں آ پھر سمجھ پھر بلاؤ ان کو, جی سمجھا آپ, کسی اور مقام پہ لے کر جاؤ, بچوں کو لے کے, دوستوں کو لے کے, وہاں بیٹھ کے ان سے باتیں کرو. جی لیکن اگر واقعی اگر آپ کے بچوں کے دوست اچھے ہیں, کنٹینیو کراؤ ان کو. اگر اچھے نہیں ہیں, دوستی کو کٹ آف کرو. جی زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی بڑے لوگ آج سگریٹ پی رہے ہیں, جی فرسٹ ٹائم سگریٹ پینے والا جا کے پیسے پے کر کے سگریٹ ڈبی لے کے ماچس لے کے بیٹھ کے نہیں پیتا انہیں. بالکل کوئی دوست ہوتا پینے والا ہوتا ہے, بھائی ذرا دیکھو تو صحیح, ایک بار یارو میں ٹھسکا لگے چھوڑ دو, کوئی بات نہیں, سمجھے آپ. تو اس کا دوست پینے والا ہوتا ہے, جی ہاں, اس کی وجہ سے نہیں پینے والا بنتا ہے. آہستہ آہستہ وہ پوری طرح اس کے اندر سرایت ایک بار, 2 بار, 3 بار, 10 بار, 20 بار دوست پلاتا اس کو, اس کے بعد انہیں پیسے پے کر کے سگریٹ خریدتا. جی جی لیکن پہلے دوست نے اس کو پلایا. صحیح. شراب پینے والا بھی فرسٹ ٹائم دکان کو جا کے پیسے پے کر کے بوتل لے کے کالی پولیتھین رکھ لے کے گھر کو آ کے گلاس میں رکھ کے برف ڈال کے پیتا ہے, ایسا نہیں پیتا ہے. اس کا دوست کوئی پینے والا ہوتا ہے, انہیں پلاتا اس کو. تو جتنے برائیاں بچوں میں, چاہے موبائل کے تعلق سے, تم وہ دیکھو تم بچے آپس میں بات کرتے رہتے. جی ہاں, ٹیچر جو ہے, اب ٹیچر نکل کے دوسرے ٹیچر آنے تک یہ بچہ اس کو بول دیتا, آج میں وہ دیکھا, بہت اچھا ہے, تم دیکھو. جی 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 وہ تم دیکھو, وہ دیکھو. ساری برائیاں دوستوں سے آتی ہیں بچوں میں. جی تو دوست جتنے اچھے ہوں گے آپ کے بچوں کے, انشاءاللہ آپ کے بچے سیف رہیں گے. جتنے بگڑے ہوئے دوست آپ کے بچے کے ساتھ رہیں گے, جی آپ کا بچہ اس وقت ڈر کے مارے وہ خاموش ہے, لیکن دھیرے 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 وہ آپ سے چھپ کے برائی کرنا شروع کرتا ہو, جی آپ سے دور ہوتے جاتا بچہ, جی اور دوستوں کے ساتھ وہ برائی میں ملوث ہوتا. اب جب سر سے پانی نکل جاتا ہے نا, اوپر ہو جاتا ہے نا, تب آپ کو سمجھ میں آتا میرا بیٹا بگڑا ہوگا. جی تب علاج کرنے جاؤ گے تو آپریشن کرنا پڑتا, تب دواؤں سے, سیرپ سے, جی ٹانک سے علاج نہیں ہو سکتا ہے. دوستوں کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے, اس لیے دوستوں کو جاننے کے لیے, پہچاننے کے لیے ماں باپ کو خرچ کرنا پڑے تو خرچ کرو, ضروری ہے. میری گاڑی خراب ہوتی ہے, پیسے پے کر کے میں جاننا چاہتا ہوں میری گاڑی خراب کیوں ہے, جی میکینک کو پیسے پے کر جانتا ہوں میں. جی میرے چپل پھٹ جاتے ہیں تو میں پیسے خرچ کرتا ہوں, جی ہے نا. تو میرے بچے مجھے کرنا ہوگا انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. اور اس میں شیخ میں نے ہمارے کچھ احباب سے یہ چیز سنی میں نے, کہ وہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ ان کے محلے کے جو ساتھی وغیرہ تھے, ذرا بد کلامی وغیرہ, گالی گلوچ, یہ چیزیں تھی. تو ان کے والدہ ان کے ساتھ ان کے جو بھی دوست وغیرہ تھے ان کو بلاتے تھے, وہ بلا کر بٹھاتے, انہیں کچھ کھانے پینے کے لیے دیتے, اور پھر وہ بچوں کے تعلق سے جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ لوگ ذرا غلط صحبت ہیں, غلط عادتیں ہیں, تو وہ ان کو بلا کر ہر روز ان کا معمول یہ تھا کہ کچھ کھلاتے, اور اس دوران جو ہے بچوں کو نصیحت کرتے کہ بیٹا میں سنی کہ آپ ایسا گالی دے رہے تھے, بہت بڑی یہ غلط بات ہے, بہت بڑی, آپ اچھے سے بات کرو. وہ خود جو ہے بچوں سے پورے ریسپیکٹ سے, عزت سے بات کر رہے, بہت بڑی. تو وہ بتا رہے تھے کہ تھوڑے دن کے بعد جو ہے
وہ بچے جو گلی میں ٹھہر کے چیخنا چلانا گالی گلوچ کرنا تو وہ تبدیلی آنا شروع ہو. بالکل بدل جاتا ہے ماشاء اللہ. سمجھا نا, جتنا ان کو کھلاؤ گے پلاؤ گے نا بچہ کے موتی بدل جاتے ہیں ماشاء اللہ. جی وہ اس ماں نے بہت اچھا کام کیا ماشاء اللہ. جی تو آج کٹ کرنے کے بجائے بلاؤ اصلاح کرو, کھلاؤ پلاؤ اصلاح کرو. صحیح سے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یعنی اگر اپنے بچے کو سدھارنا ہے تو اس کے دوستوں کو بھی سدھارا بالکل بالکل, ان کی بھی تربیت کی جائے. گریٹ, بہت اچھی جزاک بات. اللہ شیخ, اللہ جزائر خیر دے آپ کو. ماشاء اللہ. شیخ اور ایک سوال یہ ہے ہمارا کہ اکثر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں کوششیں بھی کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نتیجہ جلد ظاہر ہو, اپنے بچے کے اندر سدھار دیکھنا چاہتے ہیں وہ جلد. اس سلسلے میں بڑی عجلت ہوتی ہے ماں باپ کی. تو ماں باپ اپنے بچے کی تربیت جب کرتے ہیں تو اس کا ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ صحیح بات ہے. تو یہ چیزوں پہ تھوڑا آپ روشنی ڈالیں. گریٹ, بہت اچھا سوال بھاشا. دو سوال ہے ایک معنی میں آپ کی, مطلب عجلت نہ کریں, انتظار کریں. جی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا, جی آپ نے اپنی بات کو سنایا, کنوے کیا, بتایا, تو پہلے صرف 4 لوگوں پر وہ بات کلک کری. جی اما خدیجہ رضی اللہ عنہا پر بات کلک کری, جی ابوبکر صدیق پہ بات کلک کری, جی حضرت علی پر کلک کری, جی زید بن حارثہ پر کلک کری. 4 لوگوں پہ کلک کری بس. جی عمر فاروق کو کلک کرنے کے لیے 4-5 سال لگ گئے. کافی ٹائم. ہاں, خالد بن ولید کو اتنے سال لگ گئے بات کلک ہونے کے لیے. جی تو معاویہ کو اتنے سال لگ گئے, جی اور ابو سفیان کو اتنے سال لگ گئے, جی ہندا کو اتنے سال لگ گئے. تو ہماری بات کبھی کسی کو جلدی کلک کرتی ہے, کبھی لیٹ سے کلک کرتی ہے, جی لیکن کلک ہوگی انشاءاللہ. سمجھے آپ, وہ جی کلک ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے, اس لیے جلد بازی نہ کریں, کنٹینیو کرتے جائیں ماشاءاللہ. جی دوسری بات, ثمرات کیا نظر آتے ہیں. دیکھیے, اگر ہماری تربیت کا اثر بچوں پہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے اثرات ایسے ظاہر ہوتے ہیں, ہمارے بچے اچھی چیز کو چوائس کرنا پسند کرتے ہیں. جی اس کی چوائس صحیح ہونا شروع کرتی ہے, جی اور اس کو اچھے کام میں مزہ آتا ہے. اگر آپ کا بچہ اچھے کام کرنے میں اس کو مزہ فیل کر رہا ہے تو سمجھو تربیت اب اس کا اثر چھوڑ رہی دکھا رہی ہے. نظر آ رہا ہے. سمجھا. لیکن اب فی الوقت ہمارے بچوں کی فطرت اچھی چیز کو چوائس کرنا نہیں ہے. جی اب فی الوقت نہیں ہے. اب مان لو یہاں سموسہ رکھو جی اور یہاں پر کھجور رکھو, کیا لے گا بچہ ہمارا؟ سموسہ لے گا. سمجھا. یہاں چاکلیٹ رکھو, یہاں شہد رکھو, کیا لے گا بچہ ہمارا؟ چاکلیٹ لے گا بچہ ہمارا. جی اوکے, یہاں مازہ رکھو, یہاں دودھ رکھو, کیا لے گا بچہ ہمارا؟ مزہ لے گا. تو اس وقت جو ہمارے بچوں کی جو چوائس ہے نا جی وہ غیر فطری ہے. جی اس کو فطری بنانا ہوگا انشاءاللہ, اچھے انداز سے پریزنٹ کرے گا انشاءاللہ. تو جس دن بچہ ہمارا خود سے کام کرنا شروع کرا, میں نے نہیں کہا نماز جانے کے لیے, اذان ہونے کے بعد میرا بیٹا جو ہے ٹوپی پہن کے اور ڈریس پہن کے نماز جا رہا ہے, تو تربیت کا اثر شروع ہوا. جی میں نے نہیں کہا قرآن پڑھنے کے لیے, لیکن مغرب بعد بیٹھے قرآن پڑھ رہا ہے میرا بیٹا, تربیت کا اثر شروع ہوا. جی میں نے نہیں کہا اپنے بیٹے کو بیٹا کھانا کھانے بعد پلیٹ دھو کے رکھنا, لیکن میرے کہنے کے بغیر بھی میرا بیٹا پلیٹ دھو کر وہ رکھ رہا ہے اسٹینڈ میں, تربیت کا اثر شروع ہوا. میں نے نہیں کہا اسے کہ جو ہے جزاک اللہ کہو, لیکن بیٹا امی کو جزاک اللہ بول رہا ہے, امی جزاک اللہ آپ نے میرا ٹفن باندھ دیا, تو سمجھو آپ کی تربیت کا اثر شروع ہوا. میں نے نہیں کہا صبح میں نہانے کے لیے, نہانا شروع کیا میرا بیٹا, تو سمجھو تربیت کا اثر شروع ہوا. ہاں, ہر بات پہ بولنا پڑ رہا ہے تو سمجھو ابھی یہ اس کا لائٹ آن نہیں ہوا ہے. جی تربیت کا لائٹ آن نہیں ہوا ہے. جی میرے کہنے کے بغیر اگر وہ کر رہا ہے تو تربیت کا لائٹ اب آن ہو چکا ہے. جی ہاں, 2 3 4 چیزوں میں شروع ہو سکتا ہے. جی اس کے بعد دھیرے 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 وہ لائٹس کیا ہوں گے, وہ جی بڑھتے جائیں بڑھتے گے انشاءاللہ. یہ ہے مطلب تربیت کا ثمرات, جی تربیت کا فروٹ, تربیت کا جو رزلٹ ہے نا جی وہ آپ کے کہنے کے بغیر وہ نظر آنا, جی سمجھو یہاں سے تربیت شروع ہوتی ماشاءاللہ. اور جیسے لقمان علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح وہ اپنے بچے کی تربیت کے لیے ایک چیز پہ بتا رہے تھے. بالکل بالکل کہ بیٹا بات کیسے کرنا ہے, ہاں, چلنا کیسے ہے. چلنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں, بات کرنے کا ڈھنگ سکھا رہے ہیں, جی زور سے بات کرنا نہیں کرنا وہ آپ سکھا رہے ہیں, جی نگاہیں کیسی رکھنا وہ سکھا رہے ہیں. جی ماشاءاللہ بارک اللہ. اور ثمرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ ماں باپ کی تربیت کے جو ثمرات, جو فائدہ ان کو حاصل ہوگا,
آخرت میں ہاں اذا مات الانسان اولاد دعا کرے. قطع عنه عمله الا من ثلاث جی علم ولد صالح يدعو له. جی کبھی ہو ساتھ دوست جی زندگی بھر بچہ نافرمان رہتا ہے, جی جیسے ہی باپ کا انتقال ہوتا ہے اتنا اچھا بن جاتا ہے, وہ دعائیں کرنا شروع کرتا ہے, ماشاءاللہ بالکل بالکل. ہو سکتا ہے. تو وہ میں نے ایک چیز دیکھا وہ لائٹ انتقال کے بعد آن ہو رہا ہوتا ہے. سے بالکل. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اچھا بن جاتا ہو, ماشاءاللہ جی سمجھا, تو گویا اس کا اثر اب شادی کے بعد شروع ہوا, اس کا جی جی. ہوگا انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. اور میں نے ایک چیز اپنی زندگی میں دیکھی شیخ, ایک مصلی تھے ہمارے, اللہ ان کی مغفرت کرے, تو وہ اپنی زندگی بھر, میں نے ان کے دوسرے رشتہ داروں سے سنا کہ اپنے بڑے لڑکے کے لیے بڑی فکر کرتے تھے. بڑا لڑکا اچھا تھا وہ, لیکن نمازوں کا پابند نہیں تھا, فجر کی نماز تو کبھی پڑھا ہی نہیں. جی یہ حال تھا اس کی زندگی کا. تو وہ ہمیشہ اپنے بچے کو نماز کی تاکید کرتے تھے, لیکن ان کے وفات تک وہ نماز نہیں پڑھا. جیسے ہی ان کی وفات ہوئی, وفات کے دوسرے دن فجر سے جو پابندی ہے, دیکھا آپ نے, وہ ماشاءاللہ پورے 5 وقت کی کہا نا پابندی. وہ لائٹ وہاں سے اس کا آن ہو گیا, ماشاءاللہ. جی بارک اللہ. شیخ, والدین اپنی اولاد کی تربیت میں کس طرح اپنے اندر خلوص پیدا کریں؟ گریٹ, ماشاءاللہ. دیکھیے, ماں باپ کا خلوص جی اس میں جھلکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا پابند بننے کی تلقین نہیں کرنا, اللہ کا پابند بننے کی تلقین کرنا. جی ہم اپنے بچوں کو اللہ کا بنا دینا, جی بیٹا اللہ کے لیے کرو, بیٹا اللہ کے لیے کرو. جب ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں اپنے سے اور اللہ کے لیے کرو بولتے ہیں نا, تو یہ ریئل اخلاص کی علامت ہے, ماشاءاللہ. جی جی کیوں نہیں سنے؟ چلو ہم ایک بات سنو, میری بات نہیں سنتے, میری بات نہیں مانتے, جی میری بات انکار کرتے, جی سوری, یہ بچے اب آپ کے باغی بن جانے والے ہیں. اخلاص نہیں رہا. نہیں, اخلاص نہیں, آپ اپنے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. آپ جی جی آپ کا بچہ آپ کو ڈر کے بیٹھتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا اچھا ہوگا. نہیں, جی فرما بردار سمجھتے ہیں. ہاں, تو بچوں کو اپنا فرما بردار بنانے کے بجائے بچوں کو اللہ کا فرمانبردار بنانا. ہم لوگ بالکل صحیح. بیٹا جواب اللہ کو دینا. بیٹا جی آپ موبائل میں کیا دیکھ رہے ہو مجھے تو نہیں پتا بیٹا, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. بیٹا بالکل اللہ کو جواب دینا. دیکھو آپ جھوٹ بول رہے ہیں, سچ بول رہے ہیں, مجھے نہیں پتا بیٹا, لیکن جواب تو اللہ کو دینا ہے. دیکھو یہ فرشتے ہیں نا لکھنے والے. بیٹا جی جی بیٹا چیٹنگ کر دینا. بچے ہمارے عام طور پر ٹیچر نہیں دیکھتے ہو کہ, لیکن اللہ دیکھنے والا ہے نا. جی آپ فیل ہو جاؤ بیٹا, کوئی غم کی بات نہیں, لیکن چیٹنگ مت کرو بیٹا. جی جی سمجھا؟ آپ کیا چاہیے بولو, میں دلاؤں گا آپ کو. چوری مت کرو بیٹا, جی اللہ دیکھنے والا. بیٹا تو ہم جب اپنے بچوں کو اللہ کا بنائیں گے نا, وہ اخلاص ہے, جی اور وہ اثر کرتی اس کو. صحیح, میری بات نہیں سنتے, امی کی بات نہیں سنتے, بڑوں کا ادب نہیں کرتے, مطلب وہ سب ہم اپنے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں نا. جی پرابلم ہے, وہ وقت ہی کر لیتا, لیکن وہ اس کی زندگی کا حصہ نہیں بنتا. بالکل. اس کا زیادہ وقت تک نہیں ساتھ. ہاں, لانگ ٹائم تک اس کا اثر نہیں رہتا, وہ ختم ہو جاتا. جی جب تک باپ طاقتور ہے چپ بیٹھتا, باپ کمزور ہوتے ہی جی ہاں, پھر وہی اپنے رنگ میں آ جاتا. ہاں جی سمجھے آپ, آج باپ کمزور ہوتے ہی مطلب اوائڈ کرنا شروع کرتا. آپ کیا کرو گی تم؟ جی جی کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر اللہ کا بناؤ گے نا, آپ بوڑھے ہوں تو بھی جی ابو, بالکل. ہاں ابو, جی ابو, اب بھی آیا ابو, خلاص ماشاءاللہ. بالکل. تو اپنا بنانے کے بجائے اللہ کو بنائے, اللہ کا بنائے بچوں کو, تو انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ. بالکل بالکل. ماں باپ بچوں کی تربیت میں خود اب ان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے, اور بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کے اندر اخلاص پیدا. اللہ کے لیے کرو بس. جی ہاں بیٹا میرے لیے ضرور نہیں. شیخ, ایک چیز یہ آج کل ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ لوگوں والدین میں یہ بیداری پائی جاتی ہے, اور دیکھنے میں بھی آتی ہے کہ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ ان کے بچے حافظ بنے, ان کے بچے قرآن کو بائی ہارٹ کرے, حفظ کرے. تو اس سلسلے میں شیخ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, آج کل ماشاءاللہ بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ یا حافظ بنانا چاہتے ہیں, تو لیکن بیچارے 10-12 سال کے بعد بیدار ہوتے ہیں. جی وہ پرابلم ہے. آپ کا بچہ 6 سال کا ہوا, اب نورانی قاعدہ پڑھانا شروع کرو. 7 سال کے ہوتے ہوتے نورانی قاعدہ ٹوس, قاعدہ ختم, ناظرہ شروع. ناظرہ مطلب 8 سال 9 سال تک ناظرہ کمپلیٹ, اس کو 10-15 پارے پڑھنے آنا. جی 9 سال میں حفظ شروع ہو جانا. جی
حفظ کی جو عمر ہے نا 8 9 10 11 12 خلاص یہ 5 سال کے بیچ میں بچہ حافظ بن کے نکل جانا تو آپ کو بچہ پرفیکٹ حافظ بن سکتا اور رمضان میں تراویح پڑھا سکتا. 12 سال میں حفظ شروع ہو رہا ہے, 13 سال میں شروع ہو رہا ہے, اب وہ حافظ بن بھی گیا تو ابو اس سال میں 10 پارے پڑھا دیتے بس نا پلیز, جی جی امی 15 پارے پڑھا دیتے بس کافی ہے, بھاگنا اسکپ ہونا شروع کرتا ہے بچہ. حفظ میں پختگی بھی نہیں. تو حفظ اگر آپ چاہتے ہیں تو 8 9 10 11 12 یہ 5 سال کے بیچ میں بچہ حافظ بن کے نکل جانا. جی کبھی کیا ہوتا ہے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے میرے بھتیجا حافظ ہے, میرا بھانجا حافظ ہے, ہمارے ننیال میں حافظ ہے, ددیال میں حافظ ہے, میرا بیٹا حافظ بن جانا. جی جبکہ بچے کا مطلب اتنا پرفارمنس نہیں رہتا ہے, بچے کا کمزور رہتا ہے بچہ. اس کو کرو 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 5 سال سے 10 پارے میں 6 بھی, 5 سال سے مطلب 3 4 پارے میں 6 بھی, پھر بھی کرو اٹس رانگ. جی نہیں ہو سکتا, سمجھے آپ. تو اگر آپ کا بچہ شروع میں 2 لائن 3 لائن 4 یاد کرے گا, جی اوکے, ایک 2-4 مہینے کے اندر اگر آپ کا بیٹا یا میرا بیٹا روزانہ 15 لائن یعنی 1 پیج اگر یاد کرنا شروع کیا تو سمجھو بچہ آپ کا حافظ بن سکتا. ماشاءاللہ. 1 سال سے پڑھ رہا ہے بچہ, جی 1 پیج یاد ہی نہیں کر سک رہا ہے. جی 2 سال سے پڑھ رہا ہے بچہ, کبھی آدھا پیج, کبھی 1 پیج, کبھی پاؤ پیج, کبھی آدھا پیج پڑھ رہا ہے. سوری, اب آپ اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لیے پریشر نہیں ڈالنا, جی مشکل ہے اس کے واسطے. ہر بچہ حافظ نہیں بن سکتا. صحیح بات ہے. یہ بچہ حفظ کرنے کے لیے اس کی کیپیسٹی چاہیے. جی ہاں کیپیسٹی ہو تو آپ اس کو مطلب ابھارو, ہمت افزائی کرو, اس کو آفر دو, اس کو انعام دو, پرائز دو, کرو. لیکن کیپیسٹی نہیں ہے, جی ہاں 1 سال سے پڑھ رہا ہے, 1 پیج ڈیلی یاد نہیں کر سک رہا بچہ, تو سمجھو یہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. جی جی فیصلہ کرنا, چلو بیٹا کوئی بات نہیں, جتنے پارے پڑھ لیے ٹھیک ہے, آپ اسکول کنٹینیو کرو, پھر 10th کے بعد عالم کورس کریں گے انشاءاللہ, جی جی انٹر کے بعد عالم کورس کریں گے انشاءاللہ. جی سمجھا آپ. لیکن زیادہ پریشر ڈال کے پورے 5 سال 6 سال ویسٹ کرنے کے بعد تب فیصلہ کرتے مول صاحب میں ڈراپ آؤٹ کروں کیا میرے بچے کو, تب بولتے آپ. جی جی تب تک بچہ ہے بیچارہ, پھر اسکول پڑھا تو پھر وہ کلاس میں سیٹ نہیں ہوتا بچہ. صحیح صحیح. اس لیے 1 2 سال میں ڈیسائیڈ کر لینا میرا بچہ حافظ بن سکتا یہ بن جی سکتا. اپنی خواہش تھوپنا نہیں. جی جی بالکل. ایلیجبل ہے آگے بڑھاؤ, اگر اس کے قابل نہیں ہے جلدی فیصلہ کرو اور اسکول میں ڈالو. 10th یا انٹر کے بعد عالم کورس کراؤ. جی جی شیخ میں بچپن میں عالم کورس کرانا چاہ رہا ہوں, نہیں, جی 10th کے بعد انٹر کے بعد عالم کورس کراؤ. جی کیوں, بچپن میں ڈالو گے نا اور رٹ کر پاس ہوگا, سمجھ کے نہیں پڑے گا. اور عالم بننے کے بعد رٹ کر پڑھنے والا سمجھا نہیں سکتا ہے, سمجھ کر پڑھنے والا سمجھا سکتا ہے. جو عالم سمجھا سکتا وہی عالم ہے, جی جو سمجھا نہیں سکتا وہ عالم نہیں ہو نہیں ہو سکتا. بارک اللہ. ماشاءاللہ آپ نے یہ چیز بھی بتا دی اپنی بات میں کہ بچے کو حفظ کب سے شروع کیا جائے, تو 8 9 10 11 12 کے اندر ہو جانا. جی جی ماشاءاللہ. جی ہاں, اور یہ میرا بیٹا حافظ بن سکتا نہیں بن سکتا کیسے معلوم ہوتا, 1 سال 2 سال میں معلوم ہو جاتا. جی پورے 5 سال آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. 5 مہینے کے اندر 4 مہینے کے اندر ڈیلی 1 پیج یاد کرنے کی کیپیسٹی پیدا ہونا, جی تو سمجھو میرا بیٹا حافظ بن سکتا. جی پیدا نہیں ہوئی اور ٹائم ویسٹ مت کرو, جی ہاں, خلاص. تو چھوڑ کر آگے اس کو دوسرا پایا جائے. مطلب ہاں جی ہاں اکیڈمی شروع کرو, عالم کورس میں ڈالو, اس کے بعد 10th کے انٹر کے بعد انشاءاللہ. جی بالکل. شیخ آج کل والدین یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اکیڈمی بھی کمپلیٹ کرے, اسکول بھی کمپلیٹ کرے, ساتھ میں حافظ بھی بنے, تو ایسے والدین کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ بہت عمدہ سوال ہے ماشاءاللہ آپ کا. جی دیکھیے, ہمارے بچوں کو ہم اکیڈمی کے ساتھ ساتھ مطلب میتھ سائنس سوشل انگلش پڑھاتے ہم جو ہے اگر حافظ بنانا چاہ رہے ہیں جی تو ہمارا بچہ ایکسٹراڈنری رہنا, بہت ذہین رہنا, تو یہ پاسبل ہے اس کے لیے. جی نارمل بچہ دونوں ایک ساتھ لے کے نہیں چل سکتا, جی دونوں ایک ساتھ لے کے نہیں چل سکتا, یا ادھر زیادہ توجہ دیتا ہے یا ادھر زیادہ توجہ دیتا ہے. جی سمجھا آپ. اگر اکیڈمی میں زیادہ توجہ دیا حفظ کا ٹوٹل ایک اچھا ہو جاتا ہے, جی اگر حفظ زیادہ توجہ دیا اکیڈمی ٹوٹل اس کا پھیکا ہو جاتا ہے. سمجھا آپ. تو اگر دونوں پہ بھی توجہ نہیں دے سکا تو نہ ادھر کا نہ ادھر کا بیچارہ. جی
اور خاص طور پر اسکولوں میں ایک پرابلم یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم اکیڈمی کے ساتھ بچے حافظ بنا رہے نا، جی اس کو جلدی 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 آگے بڑھا دیتے. جی ہاں آموختہ پختہ نہیں ہوتا، پارا سوا پختہ نہیں ہوتا، تو جلدی 2-3 سال میں کلوز کر کے بس ماشاءاللہ ہم نے حافظ بنا دیا، حافظ ماشاءاللہ سو اینڈ سو پھول پہنا دیا، مٹھائی کھلا دیا، سائڈ میں کلوز کر دیتے. صرف سبق پڑھایا جاتا ہے، پیچھے کا نہیں سنا. آگے کا گھٹ پیچھے کا چٹ ایسا ہو جاتا ہے. بھی جس سال حافظ بنا ترائے پڑھا سکتا نہیں، بالکل نیکسٹ ایئر نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. جی آپ آگے 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 بڑھتے گئے آپ، جی سمجھے آپ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ عام طور پر عمومی طرف بچے ایک نارمل بچے ہمارے ہوتے ہیں تو 3 سال تک اکیڈمی کلوز کر دو، روک دو، اور حفظ کمپلیٹ کر کے پھر اکیڈمی سٹارٹ کرو. ایک ساتھ دونوں بہت کم بچے چل سکتے، عمومی طور پر 90% بچے نہیں چل سکتے. ایک بس حفظ 3 سال اکیڈمی کلوز، حفظ کرا دو آپ، جی اس کے بعد پھر اکیڈمی لائن بچی انشاءاللہ. بالکل مناسب ہے. بارک اللہ فیکم. شیخ آج کے اس دور میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کی یہ پریشانی بھی ہے، اور اکثر بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے کم گھل ملتے ہیں، ان سے محبت اور اخلاق سے بہت کم پیش آتے ہیں. لیکن اس کے برعکس دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے اور جان پہچان کے لوگوں سے اتنے محبت سے ملتے ہیں، اتنا ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ چیز اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی نہیں ہوتی ہے. بالکل صحیح سوال آپ کا، اور یہ حالات حاضرہ بالکل ایسی ہو رہا ہے جی جس میں ہمارے بچے دوستوں سے بہت اٹریکٹ ہوتے جا رہے ہیں، جی اور محلے کے بچوں سے بہت گھلتے ملتے جا رہے ہیں. جی ماں باپ بس بیٹھنا پسند نہیں، بات کرنا پسند نہیں، اسکول میں کیا ہوا بولنا اس کو پسند نہیں، سمجھے نا. کچھ منگانا ہے تو امی کو بولتے، ابو کو بولو وہ آتے آتے امی کو پیپرز لے کر آؤ، ابو کو بولو آتے آتے وہ ورلڈ میپ لے کر آؤ، جی ابو کو بولو آتے آتے میرے چارٹس لے کر آؤ. امی کے تھرو جو ہے ابو کو بولنا چاہتے. تو اس میں ماں باپ کی بھی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پہ بزی رہتے ہیں، جی اپنے کیریئر میں، اپنی جاب میں، اپنے کاروبار میں، اپنی نوکری میں زیادہ بزی ہونے وجہ سے بچوں کے ساتھ زیادہ وہ تعلق نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے ان سے کیا ہوتے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اس صورت میں ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہاں جاب پہ ہیں وہاں دوران جاب اپنے بچوں سے کانٹیکٹ کریں، بات کریں، اسکول کو خود لینے جائیں جی اور جو ہے چھوڑنے جائیں اسکول کو. آپ کے پاس دکان 10 بجے کھلنے والی ہے، اسکول 8 ساڑھے 8 کو ہے، تو آٹو تو لے کر جا رہا ہے اوکے، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ آپ خود لے کر جاؤ بچے، جی اور بچوں کو اسکول سے اپنی گاڑی میں جو ہے بچوں کو لے کر آؤ. اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے ماشاءاللہ. اور کہیں آپ لے کر جا رہے ہیں، اپنے بچے کا تعارف کراؤ، اپنے بچے کی خوبیاں بیان کرو، جی آپ کے بچے کی کوالٹیز بیان کرو، اکیڈمی کی ہو، دین کی ہو، اخلاق کی ہو، جو بھی اس کوالٹیز ہیں دوسروں کو بیان کرو. تو بچہ جو ہے باپ کے ساتھ گھلنا ملنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ باپ کے ساتھ اپنی مسائل کو شیئر کرنا شروع کرے گا انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. شیخ ایک چیز یہ بھی ہم دیکھنے میں آتی ہے، معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ایسے نوجوان، ایسے بچے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کے ملنے کا جو انداز ہوتا ہے بڑا حیرت میں ڈالنے والا ہوتا ہے کہ بعض نوجوان تو ایسے ملتے ہیں اپنے دوستوں سے، نہ سلام ہوتا ہے، نہ ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھی جاتی ہے، جیسے ہی وہ ملتے ہیں فوراً گالی سے جو ہے ملاقات کرتے ہیں، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، بسا اوقات ماں اور باپ کی گندی گالیاں بھی دے کے ملاقات کرتے ہیں. یہ عجیب دوستانہ تعلقات ہے شیخ. ایسے نوجوانوں کے لیے آپ کیا صحیح کہا. یہ اکثر وہ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ تربیت سے خالی ہوتا ہے، اور آج کے زمانے میں دیکھو دوست، پورے مسئلے گھوم گھوم کے ٹیچر پہ آتے. یاد رکھو آپ، جی آج ہم لوگ مکتب میں پڑھا رہے ہیں، اسلامک اسکول میں ٹیچر پڑھا رہا ہے، السلام قبل الکلام، جی بھائی بات کرنے سے پہلے سلام کرو، افشو السلام، سلام کو عام کرو. جی حدیث یاد دلائی جاتی ہے بس. جی آج ٹیچر کو چاہیے کہ اس حدیث کو انالائز کرے. بیٹا امی کو بھی سلام کرنا ہے، بیٹا ابو کو سلام کرنا ہے، بیٹا ٹیچرز کو سلام کرنا ہے، بیٹا ہمارے اسکول میں اتنے آیاز ہیں ان کو بھی سلام کرنا آپ لوگ. جی آپ اسکول میں انٹر ہو رہے ہو، جو واچمین انکل ہیں ان کو بھی سلام کرنا آپ لوگ. اچھا بیٹا آپ لوگ آٹو میں آ رہے ہو نا، آٹو والے انکل روزانہ آپ کو لے کر آ رہے ہیں، ان کو سلام کرنا آپ. جی جزاک اللہ انکل بولنا آپ.
آپ دکان میں چاکلیٹ لینے جا رہے ہو, جی انکل مسلم انکل بیٹھے ہوئے یہاں پر, السلام علیکم انکل ان کو بولنا چاہیے. میڈیکل جاتے ہو ان کو سلام کرنا چاہیے, مہمان آتے ان کو سلام کرنا چاہیے. اور بیٹا جتنے بڑوں کو ہے نا ہم سب کو سلام کرتے, لیکن اپنے دوستوں کو سلام نہیں کرتے ہم لوگ. دیٹس پرابلم بیٹا, دوستوں کو سلام کرو, کرو. پہل کرنا سکھانا تو ٹیچر کی ذمہ داری ہے جی صرف افش السلام سنا کے یاد دلا کے چھوڑنا کافی نہیں, اور سلام کرو بولنا کافی نہیں, اس کو اینالائز کرنا. آٹو والے کو سلام کرنا ہے, ڈرائیور کو سلام کرنا ہے, ٹیکسی والا سلام کرنا ہے, واچ مین کو سلام کرنا ہے, آیا کو سلام کرنا ہے, جی گھر میں نوکرانی کام اس کو سلام کرنا ہے. اور کبھی نانا کو فون کر کے سلام کرو, کبھی دادا کو فون کر سلام کرو, آنٹی کو فون کرو سلام سناؤ. جی اس طرح سلام کو پریکٹیکلی بچوں میں عام کرنا ہوگا, جی تب چل کر انشاءاللہ بچوں میں بات بنے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے. شر آپ نے بڑے ہی بہترین اور عمدہ انداز میں آپ نے جو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں باتیں بتائی ہیں, یہ ہمارے والدین, ناظرین اور ہمارے تمام مشاہدین کے لیے کافی مفید ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کوشش کو کامیاب کرے, اور والدین کے سلسلے میں, اولاد کی تربیت کے سلسلے میں والدین کا کیا رول ہونا چاہیے, جیسا کہ شیخ نے بتایا, اس سلسلے میں ہم نے جتنی بھی باتیں سنی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو عملی طور پر ہمیں اپنانے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی فکر کرتے ہوئے عملی طور پر اپنے بچوں میں وہ چیز لانے کی کوشش کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. ہم شیخ محترم کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, دنیا اور آخرت کے خیر سے آپ کے گھر والوں کو, آپ کو اللہ نوازے, اور دنیا اور آخرت کے شر سے اللہ آپ کو, آپ کے گھر والوں کو محفوظ فرمائے. آمین آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.